ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان گرامی، جناب حسن علیہ السلام کی گفتگو چل رہی ہے اور سوال آیا کہ آپ نے حضرت حسن علیہ السلام پر اتنے خطبے دے دیے اور ان کا تو کہیں بھی ایسا کوئی تاریخ میں ذکر نہیں ملتا اور لوگ ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کرتے، تو آپ یہ ایک سیریز ہی بنا رہے ہیں، تو یہ سیریز کس وجہ سے ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے میں ہوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جناب حسن علیہ السلام کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، اصل میں یہ اس نظام کے انہدام کی گفتگو ہو رہی ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برپا کیا تھا۔ رسول جو آپ کو ایک نظام حکومت دے کر گئے تھے اور ایک طرز زندگی دے کر گئے تھے، اور رسول جو آپ کو بتا کر گئے تھے کہ ایک سیاسی شعور دے کر گئے تھے کہ خدا کی زمین پر فقط خدا کا نظام چلے گا، یہ اس کی بربادی کی داستان ہے جس میں حسن سب سے آگے ہیں۔ حسن کی گفتگو نہیں ہو رہی، آپ شخصیات کی گفتگو میں الجھ کر رہ جاتے ہیں کہ یہاں پر فلاں کا نام آ گیا اور فلاں کا نام نہیں آیا ہے، تو یہ اس آدمی کی بے وقوفی ہوتی ہے کہ وہ صرف اس شخص کو پہچان رہا ہوتا ہے، اس شخص کے پیچھے جو نظریہ چل رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پہچان رہا ہوتا۔ یہ دنیا نظریات پر مبنی اللہ رب العزت نے بنائی، شخصیات پر مبنی نہیں بنائی ہے۔ شخصیات تو اس نظریات پر عمل کرنے کے بعد یا خیر کی طرف چلی جاتی ہیں یا شر کی طرف چلی جاتی ہیں، اصل میں تو کام اس کے اندر جو روح کر رہی ہے وہ نظریہ ہوتا ہے۔ جب تک نظریہ کچھ نہ ہو شخصیت کچھ نہیں ہوتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح تو بہت دیر کے پیدا ہوئے تھے، لیکن قائد اعظم وہ اس دن بنے ہیں جب انہوں نے شخصیت کے اوپر، اپنی نظریے کے اوپر عمل کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ شخصیت زندہ تھی۔ اقبال بھی زندہ تھے، لیکن وہ علامہ اقبال اور ہمارے قومی شاعر اس دن بنے ہیں جس دن انہوں نے کوئی نظریہ پیش کیا، نظریہ حیات، جس نظریہ حیات کی بنا پر ہم زندہ ہیں اس وقت۔ اور 1,24,000 جو پیغمبران گرامی اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں، وہ اس لیے ان کی اہمیت ہے کہ وہ خدا کے نمائندے ہیں اور خدا کے پیغام اور خدا کے نظریے کو ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ بات نظریے کی ہوتی، شخصیت کی نہیں ہوتی۔ شخصیت تو اس نظریے پر عمل کرنے کے بعد یا بلند ہو جاتی ہے یا گر جاتی ہے، دونوں میں سے ایک ہوتی ہے، یا رفعت مل جاتی ہے اس کو یا پستی کے اندر چلی جاتی ہے شخصیت۔ آپ خیر پر عمل کریں گے آپ بلندیوں پر چلے جائیں گے، آپ شر پر عمل کریں گے آپ اہل شر ہو جائیں گے، آپ حق کو مانیں گے تو آپ اہل حق کہلائیں گے، اور اگر آپ باطل کو مانیں گے تو آپ اہل باطل کہلائیں گے۔ بات ہے شخصیات نے جب عمل کیا تو ایک الگ سی چیز نہیں بن گئی۔ یہ ہے اصل چیز کہ ہم جناب حسن علیہ السلام کی گفتگو نہیں کر رہے۔ جناب حسن علیہ السلام اس لیے اس کے اندر آ گئے ہیں کہ جس وقت میں یہ انہدام ہوا ہے اس میں پرومیننٹ اور نمایاں جو شخصیت تھی وہ یہی ایک شخصیت تھی جو خلافت کے نظام کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ حضرت حسن نے اس صلح کے ذریعے سے اور اپنے اقدامات کے ذریعے سے خلافت کو بھرپور طریقے سے بچانے کی کوشش کی، اسی کا تھوڑا ذکر آج آپ کے سامنے ہمیں کرنا ہے۔ ورنہ موضوع کا جو سیکوینس چل رہا تھا اس میں شرائط پر گفتگو ہونی تھی، اور اس پہ ہم کریں گے، اگلے جمعے کر لیں گے بات، لیکن اگر آدمی کو درمیان میں گفتگو کے شبہ ہو جائے تو وہ دیگر ساری بات کو کس طرح سے سمجھ پائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ شبہات کے ازالے کے لیے تو ہم بیٹھے ہیں، یہ وسوسے ہی تو ہیں جنہوں نے تم لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، یہ وسوسے ہی تو ہیں جن کی وجہ سے تمہاری نمازیں باطل ہو جاتی ہیں۔ تم اپنے وسوسے لے کر ہماری نمازوں کے بارے میں آتے ہو، چھوٹی سی تمہاری 5 منٹ کی نماز وسوسوں سے خالی نہیں۔ کجا کے نظریہ سیاسی ایک بہت بڑی تاریخ، ہسٹری، اور پھر وہ بھی 14 صدیوں تک ابھی تک آئی، اس کے اندر وسوسوں کا آنا کیوں ممکن نہیں ہے؟ جو صریحاً خدا کی عبادت کے لیے یہ خلافت اور یہ سیاسی نظام جو خالصتاً اللہ کی وہ عبادت ہے جو پریکٹیکل ہے دنیا کے اندر، اگر یہ نہیں بپا کرنا اور ہمیں عبادات کے لیے پیدا کیا گیا تھا تو پھر اس کے لیے بہتر جگہ جو تھی وہ آسمانوں پر تھی،
اور وہاں پہ ہمیں فرشتوں کے ساتھ رکھ لیا جاتا اور ہم فرشتوں کی طرح وہاں عبادت کرتے. یہ ایک جنوں اور انسانوں کی ایک حکومت زمین پر بنا کر کے انی جاعل خلیفہ فی الارض کی بات کی گئی. ہمیں آسمان پر رکھ لیا جاتا، ہم عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی، وہاں پر رہتے عبادت کرتے. وہ نہیں رہتے، نہ کھاتے نہ پیتے نہ کچھ بھی نہیں کرتے. ایک کن کے اشارے سے ہم اربوں انسان پیدا ہو سکتے تھے، کیونکہ خربوں فرشتے تو اشارے سے پیدا ہوئے. تو ہم وہاں پہ رہتے، نہ ہمارے بچے ہوتے، نہ بیوی ہوتی، نہ اولاد. یہ جڑیا جس میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے اور خداوند عالم نے ہمیں یہاں بھجوا دیا ہے اس مارکہ حیات کے اندر، کہ ایسا مارکہ حیات ہے کہ کسی زمانے میں خواجہ میر درد نے کہا تھا زندگی ہے یا طوفان ہے، ہائے اس جینے کے ہاتھوں ہم مر چلے. کیسا جینا ہے کہ جس کے ہاتھوں ہم مرتے چلے جا رہے ہیں. کمال کا شعر کہا ہے، اگر کسی آدمی کو شعری ذوق ہو، بد ذوق کی تو بات ہی کچھ نہیں، کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. ہمیں جو اس جینے کے ہاتھوں میں اس مصیبتوں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد جا کر یہ فیصلے کرنے میں پڑ جائیں گے کہ ہم جا کر کے وہاں آگے جائیں گے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے. اب تو کہتے ہیں کہ یا اللہ اس زندگی سے جان چھڑا، ہمیں موت دے دے اور ہم مر جائیں، اور مرنے کے بعد پھر خدا آپ سامنے کھڑا ہے اور حساب کتاب لے کر کھڑا ہے اور پھر حساب دینے لگ جائیں. پہلے زندگی کھائیں پھر حساب کتاب دینے کے لیے جائیں. کیا انسان کے اوپر گزری ہے. جنت بہت معاوضہ ہے پر کم ہے، اتنا مشکل کام ہے جتنا اگر ہوتا تو ہمیں کوئی یہاں فرشتہ زندگی گزار کر دکھاتا، لگ پتہ جاتا. ہے تو کفریہ شعر آپ لوگوں کو لگتے ہوں گے نا، لیکن استاد دامن نے جو کچھ کہا ہے تو اس طرح کی بات. اس کی روح میں دیکھیں، لفظوں میں کیا جانا ہے. ٹھیک ہے نا. تینوں تی ویانی پیندی روسی بھੈਣ منانی پیندی اتر جاندے تیرے چاہ اللہ میاں تھلے آ کر لے میرے نہ مک مکا نہیں تے میرا رزق ودا. اللہ میاں تھلے آ. اس سے کہا یا اللہ آپ ذرا نیچے آئیں. آ کر دیکھیں کہ جب رشتے روٹ جاتے ہیں تو ان کو منانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. شادیوں پہ پاؤں میں رکھ کے بہنوئیوں کے آپ پگڑیاں تو ان کو مناتے ہیں. ہم نے تو دیکھے ہوئے یہ سارے کنجر خانے ہیں. تینوں تی ویانی پیندی. آج کے دور میں بیٹیاں بیانی پتہ کتنی مشکل ہے. اتر جاندے تیرے چاہ. پتہ لگ جاتا بندہ کیا چیز بنائی. بندے کو ڈال کے جس بھٹی میں ڈالا گیا ہے، ٹھیک ہے ہم جنت میں جائیں گے، لیکن جس بھٹی میں سے گزر رہے ہیں یہ بھٹی فرشتوں نے نہیں قبول کی. ہم نے قرآن کہتا ہے، جا کر نکال کے دیکھیں سورہ احزاب میں، ہم نے یہ امانت انا رزنا الامانہ، ہم نے یہ امانت کہ زندگی کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جا کر زمین پر ہمارا نظام قائم کرنا اور اپنی من مرضی کے ذریعے سے زندگی گزار کر کے ہمارے احکامات پر عمل کرنا. یہ امانت ہم نے جس وقت پہاڑوں کے سامنے پیش کی، زمین آسمان کے اللہ کے سب نے کہا ہم نہیں یہ اٹھا سکتے بوجھ، آپ کے خلیفہ ہونے کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں. اور فرمایا پھر انسان آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے کہا کہ میں اس امانت کو اٹھاؤں گا. فرمایا ظلومن جہولا. اس ظالم کو پتہ ہی نہ چلا کہ، اور اتنا جاہل نکلا کہ میں نے بوجھ کون سا اٹھا لیا ہے. خود ہی کہا ہے، ہم نے نہیں کہا. یہ تبصرے ان کے ہیں جنہوں نے ہم پہ شہنشاہ معظم کے ہیں. تو اس مارکے کے اندر بھیج رہے ہیں اور رسول خدا اس مارکے کو سنبھال رہے ہیں، اور 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہر قریہ اور ہر جگہ پر آئے ہیں اور ہر زبان میں آئے ہیں. آپ کیا سمجھتے پنجاب میں نہیں آئے ہوں گے؟ یہ مونجو داڑو اور ہڑپا اور ٹیکسلا کیا ہیں؟ یہ نبی ہی تو آئے ہیں یہاں پہ، اور برباد ہو گئی یہ ساری کی ساری مشرک قومیں خدا نے اڑا کے رکھ دی. ورنہ اتنے خوبصورت شہروں کو بچتے تو صحیح، آج کیوں نہیں بچے ہیں؟ ادھر بھی آئے ہیں. دنیا کا کوئی گوشہ کونا خداوند عالم نے نہیں چھوڑا ہے. اس کا مارکہ ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے، اس کا انہدام ہو رہا ہے. پیغمبر نے ایک طویل سلسلہ گزرنے کے بعد اللہ نے ایک لمبا نبیوں کا سلسلہ بھیجا، اور نبیوں کے پھر بعد میں حواریوں کا بھیجا اور نبیوں کے صحابیوں کا بھیجا. گزرتے 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 آخر میں کہا اب اس کو کلوز کرنا چاہیے. اس چیپٹر کو کلوز کرنے کے لیے اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا، اور حضور نے بھرپور 23 سالہ محنت کے بعد ایک نظام برپا کیا اور اپنے صحاب کی قربانیاں دیں اور گھر بار چھوڑے اور ہجرتیں کی اور دیں. پتہ ہے ہجرت کرنی کتنی مشکل ہے؟ تم لوگ صرف ہجرت سنتے ہو،
جس دن میں تمہیں کہوں گا چند دن کے لیے میرے ساتھ چلو، پتہ لگ جائے گا ہجرت کس کو کہتے ہیں۔ خالی ہاتھ جب نکلنا پڑے گا یہاں سے۔ ہجرت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ آپ اپنے والدین سے پوچھیں کس طرح ہندوستان سے یہاں پر آئے ہیں۔ ہجرتیں کروائی نبی علیہ السلام نے، ان کے بنے ہوئے کاروبار تھے۔ ابو بکر دولت مند، چھوڑ دو کاروبار، چھوڑ کر جا رہا ہے۔ عثمان، عبد الرحمن بن عوف، لوگ چھوڑ کر کاروبار رسول خدا کے ساتھ جا رہے ہیں۔ زمینیں چھوڑیں، تجارتیں چھوڑیں، بہن بھائی چھوڑیں، بیوی چھوڑیں، بچے چھوڑیں، برادری، خاندان، زندگی موج کی گزری، اور لوگ چھوڑ کے رسول خدا کے ساتھ جا رہے ہیں۔ مفلوق الحال ہیں، کچھ لوگ ننگے بھی گئے مدینہ شریف میں۔ ایسے بھی صحاب گزرے، ان کے صرف جسم پر اتنا ایک چھوٹا سا کمبل جو 70 ڈھانپ رہا تھا۔ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو مسجد نبوی کے دروازے پہ اس طرح کر کے دروازے کے ساتھ کھڑے۔ کبھی دروازہ آپ نے تو سونے کا دروازہ دیکھا ہے، آپ تو گدھے ہیں، آپ نے تو گدھے ہیں۔ میں مسجد نبوی جب جاتا ہوں تو میں اس دروازے پہ عبداللہ ذوالبجاجدین کو دیکھتا ہوں۔ ماں نے اور باپ نے کپڑے تک اتروا لیے اس سے اور اس کو کہا ننگا جا اگر تجھے اتنا ہی نبی سے پیار ہے۔ تو اسے کہا صبح کے وقت میں ساری رات دروازے پہ ننگا کھڑا رہا اپنے۔ صبح کے وقت ماں نے اس کو کمبل، ماں کو کہا ماں ایک کھیس تو دے دے، میں اپنا تن تو ڈھانپ لوں، صبح ہو رہی ہے۔ تو ماں نے اس طرح گھر سے باہر کمبل پھینک دیا، 2 ٹکڑے کی، ایک نیچے باندھا، حضور کے پاس چلا گیا پیدل چلتا ہوا مدینے۔ آپ تو ایئر کنڈیشن گاڑی میں نہیں مدینہ جا سکتے۔ آپ کے اندر، آپ کو یہ مسجد نبوی بنائی اس لیے گئی ہے اس طرح کی کہ آپ کے ذہن میں وہ تصور ہی نہ آ سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مسجد نبوی کس طرح سے بنی تھی۔ وہ اس طرح سے بنی تھی کہ رسول نے جا کر کے وہاں پہ اس وقت کیوں نہیں سونے کا پہاڑ نکل آیا، اور اس وقت تیل کیوں نہیں نکلا، چلو حضور پاک اچھی مسجد نبوی بنا لیتے۔ سوچا نہیں کبھی تم لوگوں نے؟ لیکن تمہاری سوچ پر تالے پڑے ہوئے، کھاتے زیادہ ہو سوچتے کم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مسجد نبوی کا دروازہ ہے، عبداللہ پہنچ گیا، رسول اللہ نے دیکھا، اللہ اللہ، آپ نے فرمایا 2 کمبلوں والے تیرا آنا کس طرح سے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ امیر گھر کا بچہ تھا، ننگا ہو کر آیا ہوں آپ کے سامنے۔ اور جس وقت وہ نبی علیہ السلام کے دور میں شہید ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا کے، آپ کو پتہ ہے کیسے اتارا ہے؟ ابو بکر اور عمر نے پکڑا ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چراغ ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عبداللہ کو نیچے قبر میں حضور نے اس طرح پکڑ کے اپنے ہاتھوں سے اپنا پیارا اتارا ہے۔ تو حضور نے جس وقت اتارا ہے تو اس کے بدن پر پورے کپڑے نہیں تھے، ہیں جی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہائے عبداللہ تیری قسمت کہ تیرے تن پر اس وقت پورا کفن بھی دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ کو کیا پتا یہ نظام کس طرح سے نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ کو بس یہ ہے کہ درود پاک پڑھو اور اس کے بعد ان رحمتوں کا انتظار کرو جو زیادہ دولت لے کر آئیں، اور تمہارے حرام زدگیاں، تمہارے کنجر خانے، تمہاری بدعتیں اور تمہاری رسومات، تمہارے گھروں میں ٹائلیں لگیں، تمہارے گھروں گاڑیاں اچھی آ جائیں، تمہارے دلہنے آئیں، ان پہ 82 کروڑ 88 کروڑ 90 کروڑ 200 کروڑ کی، اور مولانا طارق جمیل جا کر وہاں پر خوب اڑاؤ۔ جب علماء بھی جائیں گے تو میرے جیسے بھی جائیں گے تو یہی ہوگا نا، ہم نکاح پڑھائیں گے تو یہی کچھ ہوگا، امت تو یہی سمجھے گی یہ سب جائز ہے۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے قناعت کا درس دیں، کم پیسوں کا درس دیں، پھر کسی نے بات مانی؟ کون مانتا ہے؟ کیونکہ تم اپنی اس مادی دنیا سے نکلنا چاہتے۔ کون؟ وہ کہتے ہیں خود تو چھوڑتے نہیں، مجھے کہتے ہیں آپ چھوڑتے نہیں، ہمیں کہتے ہیں آ جاؤ وہاں پر۔ تو اس نفاق پر جب میں خطبے دیتا ہوں تو یہ نفاق تم لوگوں کو تو رات کو سونے میں مدد دیتا ہوگا، پر میری نیندیں تو اڑا رکھی نا اس نفاق نے۔ یہ نفاق ہے کہ میں منہ سے کچھ کہہ رہا ہوں اور زندگی کچھ اور طرح کی، میں رسول اللہ کے فخر کو باتیں کرتا ہوں اور خود امارت کی زندگی بسر کرتا ہوں۔ یہ نفاق ہے، اس نفاق میں بھی جیتا ہوں، آپ بھی جیتے ہیں۔ اگر آپ میں اضطراب نہیں ہے نا اس نفاق کے بعد، میں تو پکے منافق ہیں۔ عبداللہ بن ابی اتنا بڑا منافق نہیں جتنے آپ ہیں۔ انہدام ہوا ہے، انہدام، گر گیا، ہدم ہو جانا کسی شے کا، جس طرح زلزلہ ارتھ آیا اور گر گئی ساری کی ساری 500 منزلہ عمارت، اس کو کہتے ہیں انہدام ہوا۔ رسول نے کہ نظام ترتیب دیا پورا، اس نظام کا انہدام ہوا جناب حسن علیہ السلام کے ہاتھوں۔ کیسے؟ میں یہ تو علی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے حسن، حسین بھی کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس حسن کے ساتھ ہوا جو کچھ ہوا۔ حسن پر جو گزری وہ علی پہ نہیں گزری اور حسین پہ نہیں گزری، جس پہ گزری حسن انہدام میں خلافت میں دیکھا۔ حسن کو اس صلح کے لیے کیا کرنا پڑا؟ حسن کو اس صلح کے ذریعے سے بہت کچھ ثابت کرنا پڑا۔ ایک بات اس کو ثابت کرنی پڑی کہ مسلمانوں نے
قاتلین عثمان کو آج پہچان لیں کہ کون ہے قاتلین عثمان. یہ حسن نے ثابت کیا ہے، ورنہ قاتلین عثمان کا پروپیگنڈا جتنا ہو گیا تھا اتنا کسی کی سمجھ نہیں آ رہا تھا قاتلین عثمان کون ہے. اس نے کہا پتہ لگ جائے گا تم کو قاتلین عثمان کون ہے. وہ گورنر قاتل ہیں حضرت عثمان کے، جو اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھے رہے اور 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد بھی کی. وہ گورنر کیوں نہیں مدد کرنے کے لیے آئے؟ اور وہ گورنر قاتل ہیں کہ جن کے علاقوں سے لوگ مصر، شام، عراق سے اکٹھے ہو کے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے مدینہ آ گئے. انہوں نے ادھر کیوں نہیں روکا اور کس ظلم کی بنا پر وہ حضرت عثمان سے احتجاج کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے؟ وہ ظلم انہوں نے کیے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیے تھے ظلم. گورنروں نے اپنے اپنے جس طرح کے پی کے میں ہو جائے اور ادھر ہو جائے لوگ وفاق کے اوپر چڑھ دوڑے، انہوں نے ظلم کیے تھے. لوگ ان کی شکایات لے لے کر آتے تھے اور ان سے تنگ آئے ہوئے تھے. اخیر انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین کیوں نہیں آپ کرتے؟ اب ادھر مرکز میں حضرت عثمان کے نیچے مروان جیسے سیکٹری لگے ہوئے تھے، وہ اور گورنر آپس میں ملے تھے، کرپشنیں ہو رہی تھی، مزے کر رہے تھے، کوئی ان کی سنتا نہیں تھا، وہ بغاوت پر آ گئے. یہ صحابہ اکرام جو بعد میں حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ لینے کے لیے اٹھے ہیں، یہ لوگ اس وقت مدینے میں کیوں نہیں انہوں نے ان باغیوں کو روکا؟ بعد میں 86,000 کا قتل ہوا ہے تو وہ جو 40 دن گھیرا ڈال کر بیٹھے رہے کیوں نہیں ان کو کچھ کہا؟ 3 دن کا فاصلہ ہے مدینہ سے شام کا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 دن کا. سو واٹ؟ کیا ہوا پھر؟ انہدام ہوا ہے خلافت کا، خلافت گر گئی، اس کی عمارت گر گئی. حسن نے کہا کہ یہ تو بات کلیئر ہونی چاہیے، پھر ہم قاتلین عثمان ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں؟ قاتلین عثمان تو ان کے ساتھ ہیں، علاقے تو ان کے ہیں، 200 مصری، 200 کوفی، 200 شامی. وہ 600 بندے نے جو آ کر گھیرا ہے، 600 بندے نے 40,000 صحابہ اکرام کو نیچے لے لیا اپنے. دیکھیں عجیب بات، اور کہہ لیا عبداللہ بن سبا کی یہ کچھ کام تھا. اچھا کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ 40,000 صحابہ کو ایک آدمی چکر دے جائے؟ عمر کی فراست کو چکر نہیں کوئی دے سکا آج تک. علی کے تدبر کو چکر دے جائے، عبد الرحمن بن عوف کے تدبر کو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدبر کو چکر دے جائے. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ نہ کہیں ایسی باتیں. کبھی تو کہتے ہیں وہ سیرت کے اور فقہ کے اور اس سب قرآن و سنت کے اور انصاف کے ماہر تھے، پوری سیرت عائشہ اور سیرت عبد الرحمن، سب کتابیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں لکھی گئیں، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ ایک آدمی کے ہاتھوں چکر کھا گئے. آپ کیسی باتیں کریں؟ مجھے آپ کی یہ بات میل نہیں کھاتی نظر آتی ہے. آپ اس کو جوڑ نہیں پائیں گے کسی صورت میں، نہ منطق کے ذریعے سے، نہ دلائل کے ذریعے سے، نہ کسی بیانات. آپ جوڑ نہیں پائیں گے، کبھی بھی نہیں جوڑ پائیں گے. یہ بلاکس آپس میں جڑ سکتے ہی نہیں. یہ بڑے چھوٹے بلاکس ہیں، آپ ان کو کس سے جوڑیں گے؟ کیسے ایک عمارت بنانے کی آپ کوشش کریں؟ یہ شکل بنتی ہی نہیں خلافت کی. آپ کے پاس پتہ نہیں، آپ تو جذبات کی راہ میں بہہ جاتے ہیں. توہین، مقام، منصب، عزت صحابہ، آپ ان چیزوں کو درمیان میں لا کر کے ہٹائیں نا ذرا. مجھ سے زیادہ کون ان سے زیادہ آپ دفاع کر سکتا ہے صحابہ کرام کا؟ آپ کو تو کرنا ہی نہیں آتا نا دفاع. آپ تو حدیثوں کے ذریعے سے دفاع کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں دونوں چیزیں ایک سائڈ پہ رکھو، پھر کوئی اور بات کرنے کے لیے ہم سے بات کریں، ہم منوائیں گے ان کو صحابہ کیا ہوتے ہیں. آپ میں اتنی علمی جرت کہاں ہے؟ آپ تو نالائق ہیں. لائق لوگ کریں گے نا دفاع ہم لوگ ان کا، لیکن اس معاملے کو اس سے ہٹا کر ذرا آئے نا، گفتگو کریں نا ہمارے سے. تو ان کو یہ کیسے چکر دے گئے؟ حسن نے کلیئر کیا ہے کہ کون ہیں اصل میں قاتلین. جہاں سے امت کا فساد چلا ہے وہ قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چلا ہے. جناب عثمان کی وجہ سے ان کی اب پھر بات میں آگے سے آگے بات بڑھتی چلی گئی. حضرت حسن نے قتل عثمان، آپ اس کو صلح معاویہ و حسن نہ کہا کریں. حضرت حسن کیا ہیں؟ حضرت حسن درمیان میں وہ ایمان کی سب سے بڑی طلا اور ترازو ہیں جس کے ذریعے سے 1400 سال کی تاریخ کو تل جایا کرتی حضرت حسن پر آ کر کے. یہ امام حسین نہیں تلتے اس پر. حضرت علی تو فریق ہیں. حضرت حسن نے اپنی آنکھوں کے سامنے خلافت کو بپا ہوتے بھی دیکھا اور برپا ہونے کے بعد اس کا انہدام اور منہدم بھی ہوتے دیکھا. میرے سامنے منظر یہ سارا تیار ہو کہ میں پورا مرکز تیار کروں اور میرے سامنے ہی وہ ٹوٹ جائے، میں کس طرح سے آپ کو کہہ دوں کہ وہ میرے سامنے؟ ایک آدمی کیسے کہے گا کہ میں اس کا گواہ نہیں؟ وہ جانتا ہے اس کے عوامل کیا ہیں اور اسباب کیا ہیں. اگر آپ یہ باتیں اس طرح کریں گے تو اس طرح سمجھ نہیں آنے والا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں یا حضرت حسن علیہ السلام کہیں، برکیف ان پر تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان پہ تو درود بھی جاتا ہے. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ جو مرضی کہیں.
لیکن میں حسن کو ایمان کا وہ کانٹا سمجھتا ہوں، وہ ترازو سمجھتا ہوں جہاں سے فرق ہو گیا۔ کیوں؟ حسن نے جس دن خلافت دی اس دن وہ حدیث پوری ہو گئی کہ رسول نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے اور اس کے بعد ایک ظالم بادشاہی آ جائے گی۔ جائیے جا کر دیکھیے، حدیث بالکل صحیح۔ اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ کوئی بھی حدیث جو ہو اس کا انکار کرتے چلے، ان کے بڑے تو یہی کہتے گئے ہیں، اب یہ کہنے لگے ہیں۔ انکار کسی نے نہیں کیا اس کا، اب انکار شروع ہوا جب دیکھا کہ یہ تو سب کچھ بدل رہی ہے حدیث، تو کہا اس کا انکار کر دو، فلاں راوی اس میں کمزور ہے۔ راوی تو بھائی اس طرح ہی چلیں گے، راوی ڈالو یا جناب ڈالو، کچھ کرو، اب بچے گا کچھ نہیں تمہارا۔ راویوں کی کھیل نہیں چلنے والی، یہ تمہارے بڑے پرانے ہاتھ کھڑ کے چلا لیے تم نے۔ وہ حدیث ہے جو اس جگہ پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے حضرت، اگر یہ حدیث ہے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور اس کے ذریعے سے خدا دو مسلمان فریقوں کو جو بڑے بڑے گروہوں کی شکل میں آئیں گے صلح کرا دے گا، یہی حدیث پیش کرتے ہیں، تو یہ حدیث کیوں نہیں اس دن پیش کرتے کہ اسی دن رسول اللہ نے کہا جس دن صلح ہوگی وہ صلح نہیں ہوگی، وہ خلافت ملوکیت میں بدل جائے گی۔ یہ اسی دن کی بات ہے جس دن یہ کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا، جس دن صلح ہو رہی تھی ان کے اندر صلح بھی نہیں۔ یہ صلح کے معنی بھی جو انہوں نے لے لیے ہیں کہ صلح جو ہوتی ہے اس کو اصل صلح ہے نا لفظ، تو یہ جو صلح ہے یہ جو ہوتی ہے یہ کوئی آپس میں بڑا پیار ہو جاتا ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلح تو ہوگی لیکن صلح قدورت کی بنا پر ہوگی، دل میں قدورت ہوگی، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث میں۔ ملیں گے تو صحیح لیکن دوسرا فریق جو ہے دل میں کوئی کینہ رکھ کر، کوئی قدورت رکھ کر کرے گا کہ کر لو، اس وقت تو بات اس طرح بنتی ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ کی نہیں، نبی علیہ السلام نے کلیئر صلح کی، ان کے دل میں قدورت تھی، اس نے جو شرطیں رکھی سہیل نے وہ ساری کی ساری صلح حدیبیہ پر اس نے اپنی مرضی کی رکھی، کہا محمد بن عبداللہ لکھا جائے گا، محمد رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انکار کیا رسول کی رسالت کا، پھر کہا کہ اس کے اوپر ہوگی، جو آدمی تمہاری طرف جائے گا وہ واپس آئے گا اور تمہارے والا ہماری طرف آئے گا وہ نہیں واپس ہم دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی تمہاری بات مانی۔ باتیں ساری وہ تھیں کہ اتنا غصہ آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ رسول اللہ کے سامنے جا کر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ کیسی شرطیں مان رہے ہیں، اس قدر چلائے، اتنا غصہ آیا نبی علیہ السلام کے سامنے جا کر، غصے کا اظہار کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ غیرت ایمانی کی بنا پر، حمیت دینی تھی ان کے اندر، ان کا غصہ جو تھا وہ اس بنا پر نہیں تھا کہ وہ رسول کے ایک دم، انہوں نے کہا کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ مطلب کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہی تو ہیں؟ شیعہ کا تو دماغ خراب ہے نا، ان کی تو بات ہی نہ کبھی کیا کرو، تو واقعے کو خراب کر دیتے ہیں ہر مسئلے کو۔ آپ اللہ کے رسول ہیں اور کیا رسول بھی اس طرح سے پیچھے ہٹ جایا کرتے ہیں؟ ہم تو تلواریں لے کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو رسول خدا نے کہا۔ لیکن اس بات کا اظہار حضرت عمر نے ساری زندگی اپنی میں کفارہ دیتے ہوئے گزاری کہ اس وقت میں نبی کے سامنے بولا تھا، بڑی چلایا تھا، دل بڑا پریشان ہوا عمر کا۔ پھر عمر مرتے دم تک کفارے دیتے رہے کہ اس دن حضور کے سامنے میں بولا تھا، یہ ٹھیک نہیں کیا میں نے نبی کے ساتھ۔ احساس، رسول کے ساتھ احساس، آپ کے ساتھ کون سے احساس ہیں؟ آپ دیکھیے یہاں پر آ کر کے، اگر آپ یہ جب کہیں گے کہ دیکھیے جی یہ حدیث پیش کی گئی ہے کہ میرا یہ بیٹا ہے اور یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہی تو نبی نے سمجھایا کہ سردار میرا بیٹا ہی ہے، میرا بیٹا ہی خلافت پر جو آیا ہے۔ حدیث کا مطلب نہیں سمجھا، سردار ہے بھئی سردار کس بات کا ہے بتائیں نا۔ حضور نے فرمایا میرا بیٹا صحیح طریقے سے ہی سردار بنے گا، ھذا ابنی سید، میرا بیٹا ہی یہ ہے، میرا ہی یہ بیٹا ہے جو صحیح سردار ہوگا اس زمانے میں امت کا، جو خلافت کے نظام کے ذریعے سے آیا ہوگا، انتخاب ہو کے آیا ہوگا، جس طرح ابو بکر خلیفہ بنا ویسے، عمر بنا ویسے، عثمان بنا ویسے، علی بنا ویسے، اور جب حسن بنے گا تو یہی میرا بیٹا ویسے ہی سردار ہے جیسے وہ 4 سردار ہیں۔ قبضہ کر کے نہیں آیا ہوگا، شب خون مار کے نہیں آیا ہوگا، آمریت اور استبداد اور جبر کے ذریعے سے نہیں آیا ہوگا، زور و زبردستی سے بیعت نہیں لے کر آیا ہوگا میرا بیٹا۔ میرا بیٹا سردار بن کر آئے گا، اس کو امت ہی چن کر لے کر آئے گی، لیکن یہ میرا بیٹا ایسا ہوگا جب مسلمانوں کے اندر خون
اور ان کی بیواؤں اور یتیموں کا، جیسا کہ میں نے آپ کو پڑھ کر پچھلی دفعہ حدیث سنائی کہ جب اس کے سامنے یہ ذکر ہوگا کہ یہ اس کے آپ کی اس جنگ کے بعد بیوہ ہو جائیں گی عورتیں اور بچے یتیم ہو جائیں گے، کہاں اتنے مسلمانوں کا، تو یہ اپنی سرداری کو چھوڑ دے گا اور امت پر جبر والے کو جبر دے گا۔ آپ مجھے یہ سوال اٹھائیں، میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ جناب حضرت علی سے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی تھی، حضرت حسن سے کیا لڑائی تھی؟ ذرا جواب تو دینا۔ ہاتھوا برہانکم ان کنتم صادقین، لائیں تو صحیح۔ علی سے چلو ایک بات بنتی ہے، انہوں نے کہا کہ میں بغاوت کر لی، علی نے ان کو ڈسمس کر دیا تھا، ان کی جگہ گورنر کو نیا لگایا تھا، تو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پرابلم تھا کہ میری جگہ دوسرا گورنر کیوں لگایا آپ نے؟ یہی مسئلہ تھا نا، عثمان ابن حنیف کو بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لیکن حضرت آپ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کے ذریعے سے صلح ہوئی، اور اس میں سے آپ شان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکالتے ہیں۔ آپ مجھے سوال کا جواب دیں، ان کی شان صحابیت کے درجے پر ہیں، ہم ان کی صحابیت کے درجے سے کب گرا سکتے ہیں؟ کس کی جرت ہے ان کو اتار دے؟ ہم نہیں انسانوں میں سے، باقیوں کی بات ہم نہیں کرتے، خدا کے فیصلے خدا کے ہاں ہیں۔ وہ جب اس کو کر رہے تھے یہ صلح، تو ان کو رسول اللہ نے سید کیوں نہیں کہا؟ اور وہ کس بنا پر آئے امت کے اوپر؟ وہ کہتے دیکھو حسن بیٹا، بات یہ ہے کہ تمہارے ابا سے میرا مسئلہ، آخر کو نواسے ہیں، کہتے جی وہ امت کے ماموں ہیں تو وہ ان کے بھی رشتے میں کچھ لگتے ہوں گے نا حضرت حسن کے۔ تو بیٹا تمہارے ابا سے میرے مسئلے رہے ہیں، اب یہ مسئلہ یہ کہ آؤ تم میرے بیٹے ہو، تم خلیفہ رہو بنو، لیکن میرے بیٹے میں ہمارا یہ پرابلم حل کرو۔ تو انہوں نے کیوں نہیں حسن کی سرداری کو قبول فرمایا؟ آپ جواب دیجئے نا۔ مفاہمت وہ بھی تو کر سکتے تھے، ان کے لیے رسول اللہ نے کیوں نہیں فرمایا کہ وہ بھی ایک میرا صحابی ہو گئے اور وہ میرا صحابی امت کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا؟ انہوں نے کیوں نہیں صلح کی؟ انہوں نے کیوں نہیں یہ کہا؟ ان کے ذریعے نبی نے ان کی تحسین نہیں کی۔ آپ کا دماغ کام نہیں کرتا؟ ایک طرف کے دلائل سنے جا رہے ہیں، دوسری طرف کے بھی دلائل سنے نا۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی گہرائیوں میں جایا جاتا ہے کہ میں تو ان سے صلح کی پیشکش کرتا ہوں، ان کو تو یہ اچھے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، یہ کہ نہیں بیٹا تم ہمارے نواسے ہو، میرے نبی کے ہیں نواسے ہو، ہمارے گھر کے سپوت ہو، تم میرا بیٹا تم بنو، بس یہ ان سے قاتلین سے بدلہ لے لو، میں نشاندہی کر دیتا ہوں۔ لیکن یہاں تو شرطیں ہو رہی ہیں، شرائط ہو رہی ہیں، لکھ دو آ جاؤ، ہم آ رہے ہیں تم جا رہے ہو، ایسے ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ انہدام ہو رہا ہے خلافت کا، خلافت کی عمارت دھڑم سے گر رہی ہے، رسول کا قول پورا ہو رہا ہے اور حسن کے دور میں پورا ہو رہا ہے۔ ایک جگہ سے اس طرف کے بارڈر کی دوسری طرف حکومت جاری، جس طرح پاکستان جا کے خود انڈیا کو کہہ دے گی آپ آج سے ملک کی حکمرانی کریں، ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اور حسن نے پچھتاوا لگا دیا، حسن کی صلح نے، وہ جو آتا ہے نا کہ وہ صحابہ کرام جو حضرت علی کے دور میں غیر جانبدار ہو کر بیٹھے رہے، مثلاً حضرت اسامہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی پچھتاوے مستدرک حاکم میں جا کر پڑھ لیں آپ نکال کے، اس چیپٹر ادھر وہاں پڑھا ہوا ہے۔ میرے پاس حوالے دینے کا وقت نہیں ہوتا، حوالے مولانا اسحاق مرحوم دے گئے ہیں سارے، وہ جس نے حوالے لینے ان کی کتابوں میں پڑھیں، وہ آپ جا کر یوٹیوب پہ نکالے، 1 منٹ میں حوالہ وہ دے دیتے ہیں، وہ یہاں چیک کر لیں۔ میں تو اب ان حوالوں کو اس قدر توضیح اور تشریح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ ان پہ جو مجھے وہ سکھا گئے، میں تو وہ جو وضاحتیں اب ہو رہی ہیں وہ تو میں حوالے وہی ہے، میرے بھی وہی حوالے ہیں اور وہی پختہ حوالے ہیں، میں کوئی الگ سے دنیا سے علم نہیں پڑھ کر آیا ہوں، لیکن توضیح اور تشریح آپ کے دماغوں میں اس لیے میں ڈال رہا ہوں کہ وہ توضیح اور تشریح آپ نے ان سے بیٹھ کر نہیں پوچھی، میں نے پوچھی ہوئی ہے، میرا اس پہ عمر صرف ہوئی۔ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا اور غیر جانبدار رہے، وہ بعد میں پچھتائے کہ اے کاش ہم علی کا ساتھ دیتے، اس طرح خلافت کے یہ دن نہ ہمیں دیکھنے پڑتے جو اب دیکھنے کو آ رہے ہیں، کیونکہ بعد کے بادشاہوں کی عیاشیوں نے دن دکھا دیے۔ حضرت اسامہ بھی روئے، عبداللہ بن زبیر تو بہت روئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت روئے۔ عبداللہ بن زبیر کو بھی پتا چلا بھی ہم نے جنگیں کیوں علی کے لیے لڑی تھی، بڑے بڑے لوگ پچھتائے کہ اس وقت علی کے ساتھ ہو جاتے۔ علی کہتے گئے کہ آؤ تم میرے ساتھ۔ آپ کو پتا ہے لوگوں نے حضرت علی کا ساتھ کوفے میں بھی نہیں دیا، حالانکہ حکومت حضرت علی کی کوفے میں تھی، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے لوگوں کو پڑھا دیا کہ علی کے ساتھ نہ جانا، تو وہاں سے بندے 2-3 دفعہ منگوائے، بندے آئے نا، گورنر علی کا، بندے علی کوفہ سے منگوائے،
اور بندے وہاں سے نہ آئیں، فوج وہاں سے نہ آئے. آپ دیکھیں کمانڈر ان چیف ہی بغاوت کر گئے. پھر کیا ہوا یہ بخاری شریف میں جا کر پڑھنا ہے. حضرت حسن کو اور حضرت عمار ابن یاسر، دو خدا کی نشانیاں زمین پر، حضرت علی مرتضیٰ نے ان دونوں کو کوفے بھیجا. فرمایا جاؤ اور جا کر فوج لے کر ابو موسیٰ شریک سے کہو کہ ہمیں تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہم لوگوں کو تیار کریں گے. تو منبر پر چڑھنے کا انداز ذرا دیکھیے گا. بخاری شریف ہے، جا کر نکال کر پڑھنی ہے. نہیں ابھی تک یہ حدیث تم کو اس تناظر میں کسی نے نہیں سکھائی. میں نے مولانا سے پوچھا پھر یہ کس لیے یہ حدیث آئی ہے. حضرت حسن کو اس تیسرے منبر کے اوپر کے درجے کے اوپر حضرت عمار ابن یاسر نے کھڑا کر لیا اور دوسرے منبر کی جگہ پر نیچے والے تیسرے پر خود کھڑے ہو گئے. لوگوں کو احساس دلایا. میں نے کہا کیوں اوپر ان کو؟ انہوں نے کہا انہوں نے حضرت حسن کو لوگوں کو دکھایا کہ یہ حسن باپ، یہ کہتے حضرت حسن باپ کے خلاف تھے. حدیث بخاری تو بتا رہی وہ باپ کے حق میں تھے، تمہارے خلاف تھے، تمہارے خلاف تھے. جنہوں نے علی کے خلاف بغاوت کی ان کے خلاف تھے، تمہارے خلاف تھے. حضرت حسن اوپر کھڑے ہو گئے اور برکت کے لیے انہوں نے کھڑے کیا. عمار ابن یاسر بڑے ہیں عمر میں اور مکہ میں ہیں پیدا، اور ادھر سے صحابی بن کر ادھر آئے ہیں. اور مسجد نبوی جب بن رہی تھی، مسجد نبوی میں ساتھ ہیں، بوڑھے ہو گئے 90 سال کے. کتنے سال کے؟ 90 سال کے. اور چھوٹا سا حسن جو ہے وہ 30 سال کا اوپر چڑھایا ہوا ہے، 60 سال کا بوڑھا نیچے ہے. اور حضور نے اس کو بھی جنت کی، مار کو بھی بشارت دی ہے کہ تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور اس کو بھی جنت کے سردار ہے. تو کہا لوگوں سن لو یہ بات، اپنے کانوں میں غور سے سن لو اور توجہ کر لو کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی نبی کی بیوی ہیں اور آخرت میں نبی کی بیوی ہیں. شان میں کوئی کمی نہیں ہے. شیعہ کا دماغ خراب ہے نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اس طرح کی روایتی سنائیں گے تم کو. کیا کہا؟ دنیا میں بھی وہ امہات المومنین میں سے ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. ہم نہیں کہتے جیسے یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ دنیا میں تو ہیں، بیوی آخرت میں نہیں ہوگی. ایسی باتیں کرتے ہیں، غلط. انہوں نے یہ کہا عمار ابن یاسر کو ماننا ہے شیعہ تو پورا مانو نا، تھوڑا تھوڑا کیوں مانتے ہو؟ بعض آیتوں کے منکر ہو اور بعض پر ایمان لے کر آتے ہو. میٹھا میٹھا ہاپ اور کڑوا تھو کب وہ دنیا. لیکن اس وقت تمہارے لیے وہ آزمائش بن چکی ہیں، تمہارے لیے آزمائش. اور اس آزمائش کے چکر میں ماں کا درجہ بھی نہیں بولانا، لیکن حق کو بھی نہیں چھوڑنا کہ کدھر کو حق ہے. بے عزتی، گالی، توہین، تنقیص، گستاخی امہات المومنین کے بارے میں اس وقت بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے، تا صبح قیامت بھی حرام ہوگی اور بعد قیامت بھی حرام ہے. لیکن کہا حق بھی تو کسی چیز کا نام ہے. بے شک ادھر ماں ہے، لیکن ماں کی جانب اس وقت حق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب ماں باپ بھی نہ حق ہو جائیں تو عدل کرنا چاہیے. تمہیں عدل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ابا جی تھے میں نے ابا جی کو چھوڑ دیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. حق بیان کرو کہ یہ چچا جان کا حصہ ابا جی آپ زیادہ لے رہے ہیں، خوف کھا جائیے، خدا سے ڈر جائیے. امی جان یہ آپ اپنی بہو کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ یہ زیادتی آپ کو جہنم میں لے جائے. فرمایا اللہ کے نبی نے جو اپنے چھوٹے چھوٹے رشتوں میں بھی انصاف کرے گا اور بے انصافی سے کام نہیں لے گا، اللہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا قیامت کے روز. اپنے گھر کے مسئلوں کے اندر بھی انصاف کرو. اگر جنگ میں بھی ماں آ جائے تو انصاف ہوگا. یہ بخاری شریف میں جا کر نکال کر دیکھو. تو اس طرح سے کوفے سے فوج لے کر آئے ہیں، لوگوں کو مطمئن کر کے تقریر کی. حضرت عمار بن یاسر کو تقریر کرنی پڑی. ہاں، اور بے وقوف وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ حضرت عمار تو اس وقت زندہ ہی نہیں تھے. بڑے بڑی بے وقوفانہ تفسیریں آئی ہوئی ہیں مارکیٹ کے اندر. آپ کبھی جائیں گے نا، جیسے جعلی موٹر سائیکلیں بکتی ہیں، جعلی موبائل بکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی. یہ جو جعلی چیزیں ہوتی ہیں یہ زیادہ لش پش ہوتی ہیں تاکہ اچھے داموں میں بکیں اور لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوں. یہ معاملہ ہوا. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ لے کر آئے، اپنے باپ کے لیے فوج لے کر آئے وہاں سے. اور تینوں جنگوں میں جن صحابہ کرام نے نہیں ساتھ دیا ہے، حضرت حسن نے اس کو کھولا ہے کہ تم نے نہ ساتھ دے کر اب میرے باپ کا دیکھو. اب میں پیچھے ہٹتا ہوں، اب تمہیں پتہ چل جائے گا میرا باپ کس نظام کو بچانا چاہتا تھا جس میں تم نے اس کا ساتھ نہیں دیا. یہ غیر جانبدارانہ کچھ نہیں ہوتا. یہ جماعت اسلامی کی طرح غیر جانبدار، جی ہم تبلیغی جماعت، ہم غیر جانبدار ہیں. یہ دراصل ادھر ہی ہوتے ہیں، رانگ سائڈ پر ہی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتے. جب حق کی طرف نہیں ہوتے تو ادھر ہی ہوتے ہیں. یہ سارے باطل کی طرف ہی ہوتے ہیں.
جی میں تو کسی کی جانب نہیں ہوں، میں تو کسی کی جانب نہیں ہوں۔ حضرت حسن نے کلیئر کیا اس مسئلے کو، خلافت کے انہدام کو قتل کیا۔ اور حضرت حسن نے ایک اہم چیز کر دی اس امت کے اندر جس کو آپ کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ 14 صدیاں ہو گئی، آپ کا نظام لٹ گیا، آپ بار بار اٹھتے ہیں، اس نظام کو بدلنے کے لیے آپ ختم ہوتے ہیں، ان سیاستدانوں کے ہاتھوں میں آج تک آپ بیوقوف بنتے ہیں، اور آپ کو کوئی سبق دینا کہتے مولانا، میں نے کہا مولانا اسحاق صاحب کا یہ نظریہ تھا سیاسی کہ فلاں پرسنالٹی کو کہتے مولانا اسحاق سے غلطی نہیں ہوتی، تو پھر یہ بھی غلطی ہوگی، خلافت والی بات پہ بھی غلطی، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، 30 مولویوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے، ایسی نہ ماریں، الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کریں، اپنے علم کو تابع کیا کریں اپنی خواہشات کو، جب استاد اور مرشد کچھ کہے تو اس کی بات کو سننا چاہیے کیا کہتے ہیں، اس کی نگاہ بہت دور تک جاتی، آپ کی نگاہ تو ادھر نہیں دیکھ سکتی، اپنے گھر کے پار نہیں دیکھ سکتی، گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ فراست ایمانی جو ہوتی ہے وہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ حضرت حسن نے اس امت کے اندر ایک ایسی چیز پیدا کر دی کہ بار بار آپ اس کو کیا کہتے ہیں، پچھتاوا، امت کے اندر پچھتاوا پیدا کر دیا کہ تم لوگوں نے پھر کیا کیا میرے باپ کا ساتھ نہ دے کر کے، اور پھر تم جن کو کہتے تھے کہ یہ کام کریں گے، یہ چیز پیدا کر دی۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پچھتاوا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی کے اندر اضطراب پیدا ہو جائے، پھر اضطراب آدمی کو کچھ نہ کچھ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، اس کو کہتے ہیں اقبال کا شعر۔ طوفان سے آشنا کیا حسن نے، اور امت کے اندر پچھتاوا اور اضطراب پیدا کر دیا، اور امت اس پچھتاوے اور اضطراب میں اٹھ کے جاتی کہ ہمیں نہیں، کبھی وہاں بیچارے طالبان کی شکل میں مرتے، کبھی وہاں مرتے ہیں، کبھی وہاں مرتے ہیں، اور امت میں اس وقت 256 اسلامی خروج ہوئے ہیں ان حکمرانوں کے خلاف۔ 250 بار امت 1400 سال میں اٹھی ہے کہ انہوں نے ظلم کی حکومت کی، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے، اس صبح بے نور کو، اس نئے دستور کو، ظلم کی اس رات کو، جہل کی اس بات کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، یہ حسن نے پیدا کیا۔ نہ ماننا، نہ جاننا، پچھتاوے لگ جانے، راتوں کی نیندیں برباد ہو جانی، اخوان المسلمون کا جیلوں میں جانا، مرسی کو اندر زہر دیا جانا، حکومتوں کا، فوجیوں کا بدل کے حکمرانوں کو در بدر اور جلا وطن کرنا، ان پہ طرح طرح کے الزامات لگانے، قتل ہونا، جمال عبد الناصر کا، سید قطب شیر کو پھانسی دینا، مولانا مودودی کو جیلوں کے اندر بند کر دینا، یہ تمہارے دور کی مثالیں، اس سے پہلے دور کی مثالیں اس لیے دیتا کہ پہلے تمہیں پوری تاریخ سناؤں، پھر میں تم کو مثال بتاؤں۔ متعارف مثال دی جاتی جو سامنے کی ہوتی ہے۔ پچھتاوا لگ گیا، اور مجھے بھی لگ گیا، اور میرے استاد کو بھی لگ گیا، اور سید مودودی کو بھی لگ گیا، انہوں نے اپنی طرف سے ایک جماعت تیار کی، امت میں پچھتاوا پیدا کر دیا، بھی ہم نے یہ کیا کر لیا، اضطراب ہو گیا امت کے اندر۔ حسن دراصل انقلاب کی بنیاد رکھ کر گئے ہیں، حسین انقلاب کی بنیاد نہیں رکھ کر گئے، حسین نے تو اس انقلاب کے لیے ایک عملی اقدام کر کے دکھایا ہے، نظریہ باندھ کے نیچے ساری آرکیٹیکچر جو کیا ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، خاکہ تیار کیا ہے، بھائی کو بتایا کہ کب عملی اقدام کرنا ہے، مرنے سے پہلے بتایا کہ پھوڑا کچا ہے، پہلے پریشن نہ کرنا، پھوڑے کا منہ بننے دو، اس کو پختہ ہوتے پھر رکھ کے زیادہ لگانا، دیکھنا پیپ اندر سے کیسے نکل، پھر نکلی نہ پیپ، پھر مدینہ اجڑا، مکہ اجڑا، عراق، شام، بصرہ، کوفہ کچھ بچا، پھر صحابہ کے قتل ہوئے، ان کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لی گئی، مکہ مدینہ اجاڑ دیا گیا، مقدسات جتنی مقدسات تھی وہ ہلا کر رکھ دی گئی، ہوا پھر کیا؟ انہوں نے رسول کا وہ نواسا جس کے بہت سے نبی ایسا، اس کی گردنیں، اس کے بچوں کی گردنیں، یہ ڈھیروں کی ڈھیر اس کے ساتھیوں کی لگا دی، بہنوں کو بے آبرو کر دیا، یہ جسم سارا ختم متم۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ ہے وہ پیپ گندی، یہ اس کا ظہور ہوا ہے، اس پھوڑے کا جو اس زمانے میں نکل آیا تھا قتل عثمان کے بعد، اور پھر دیکھو کیا ہوا تمہارے ساتھ۔ کتنا مشکل ہے ان گفتگو کرنا، اور کتنا مشکل ہے ان گفتگو کو سننا، یہ تو ہم بتا رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، اللہ جانے کیا ریاکشن ہوں گے آنے والے وقتوں میں، ہم ہو رہیں گے یا نہ رہیں گے، لیکن یہ دل کہتے ہیں ہم کون سا فرحات تھے جو بیاں کرتے اس کو، میں کب فرحات تھا کہ میں کوئی دودھ کی نہر بہا لاتا، مگر لکھ دیا ہے تقدیر نے اس کو میرے بارے میں، وقت نے لکھ دیا، اب کیا کروں، مجھے تو پھانسی چڑھوں گا۔ یہ دماغ اور یہ دل دو ہی تو چیزیں گولی کے لیے بنی ہیں، یہ دو ہی تو دینے خدا کو، ایک یہ دل اور ایک یہ دماغ، یہاں رکھ کر گولی مارے اور یہاں رکھ کر مارے، ختم ہو جائے،
یہ لے کر جائیں گے، سوراخ والا دل اور سوراخ والا دماغ، یہ ہے آپ نے دیا تھا، ہم نے آپ کو واپس کر دیا۔ یہی ہے اللہ کے نزدیک قربانیاں۔ سچ بولیے اور چڑھ جائیے دار و رسول۔ یہ ممبر نہیں ہے، یہ وہ سولی ہے، یہ سولی کا تختہ ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ سولی کا تختہ ہے، اس پہ چڑھنے کے بعد اوپر گلے میں لگا ہوا، بس اس طرح جلاد کھینچے گا ہم چلے جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے حق بیان کرنا، ان حدام پچھتاوا ہے۔ حسن نے اپنی خاموشی اختیار کی، اور خاموشی پر ہم نے آپ کو ایک گفتگو کی تھی، اور اس میں ہم نے آپ کے سامنے ایک جملہ رکھا تھا کہ ایک با معنی خاموشی بے معنی بولنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ فضول گفتگو سے بہتر ہے کہ ایک با معنی مدبرانہ خاموشی اختیار کر لیجئے۔ حسن کی خاموشی مدبرانہ خاموشی، بولے نہیں حسن، خاموشی اپنی حکمتیں ساتھ لے کر آتی۔ جیسے بولنا ایک نعمت ہے، ایسے خاموشی ایک نعمت ہے۔ من صامت فنجا، جو چپ ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ حسن کی خاموشی، آپ دیکھتے ہیں رسول خدا کئی مقام پر حضور چپ ہو جایا کرتے تھے۔ جیسے من کنتو مولا کی حدیث سے پہلے نبی 3 دفعہ چپ ہوئے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام جب بولے ہیں اور آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ امت کے لیے ایک مشعل راہ ہو گیا کہ جس کا پھر میں مولا، اس کا علی مولا۔ نبی کی خاموشی بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ 6 مہینے تک نبی علیہ السلام پر وحی نہیں اتری، اور وہ وحی کیوں نہیں اتری؟ وہ ایک خاموشی تھی، ایک با معنی خاموشی تھی نبی کی۔ خود نبی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب لوگ سوال کرتے ہیں میں نے کیا کہنا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی کہ اب مجھے کیا کہنا ہے۔ اللہ کے فرشتے نے آ کر بتایا کہ 6 مہینے کے بعد لوگوں کا ٹیسٹ لیا گیا، لوگ حضور کو یہ تانے دینے لگے کہ اب اس پر جو شیطان آتا تھا معاذ اللہ یا جن آتا تھا اس کو سکھاتا تھا، آج کل وہ کسی کام گیا ہوا ہے۔ کیسے کیسے ایمان کو قبول کرنے کے دور میں کیا کیا رکاوٹیں آ جاتی ہیں، یہ اپنے ذہن میں رکھنا۔ اہل ایمان کی کیا حالت ہوتی ہوگی، وہ فطرت کا زمانہ جس میں رسول خدا چپ رہے، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے اپنی جگہ پر، وہ عجیب زمانہ ہوگا۔ یہ ایمان کے راستے میں کیا کیا آتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ تو گھر بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے جانوروں کی طرح زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، آپ کو کیا پتا ایمان پر کیا ہوتا۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے تھے، عشق سلامت کوئی ہو۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان سلامت ہر کوئی منگے، یا اللہ میں جنت چلا جاؤں، جنت میں چلا جاؤں، اور عشق سلامت کوئی ہو۔ وہ عشق جو اللہ کے ساتھ بندے کا ہے، اور بندہ توحید الہی میں اس کو کوئی مانگتا ہے کہ یا اللہ میری توحید کو بچا کے رکھنا، میں تو تجھے وحدہ لا شریک مانتا آیا ہوں، میری توحید کو بچا کے رکھنا یا اللہ، میں نے تجھے ایک ماننا، اللہ اس توحید کی حفاظت کر لے۔ یہ شمع بڑی پیاری ہے، بڑی روشن ہے، یا اللہ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ توحید وہ خوشبو ہے، اس کی حفاظت اللہ سے دعائیں مانگی، یا اللہ کیا ابن قیم نے دعا کی، خداوند عالم میں تجھ کو تجھ سے لینا چاہتا ہوں، اس میں میری مدد فرما۔ اللہ کے ولیوں کے جملے کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ تپسیا اور ریاضت اور مجاہدے کے بعد دعائیں گھڑ گھڑ کے جب نکلتی ہیں، اولیاء اللہ کو آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ صالحین کے پاس نہیں بیٹھتے، عالمین کے پاس بیٹھتے ہیں، مولویوں کے پاس، اس کے پاس بہت علم، اس کے بعد جاؤ علم لے لو، علم نے تو تمہاری بربادی اڑائی ہے، تربیت نہیں تمہاری، صالح نظام نہیں، تم عالم کے پاس آ کر نہیں بیٹھتے، اس کو کہتے ہیں یوٹیوب پر سننا ہے تمہیں، یہ اس کا تعلق سننے سے نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ہاتھ میں جیسے مٹی کو کوزا کر کے ہاتھ میں آنا پڑتا ہے کمہار کے پاس، تو کمہار اس کو بناتا ہے کسی شیپ میں جب اس کے ہاتھ میں آتی کہ باتوں سے بنا لیتا ہے، ورنہ مٹی تو پڑی ہوتی ہے۔ کمہار اس کو گلدان بناتا ہے، ہنڈیا بناتا ہے۔ مٹی کا آرامد اس وقت ہوتی جب کمہار کے ہاتھ میں چڑھتی ہے، کمہار اس کو زائد مٹی کو ادھر سے نکال پھینکتا ہے، نیچے سے اپنے پاؤں کا زور لگاتا ہے، اوپر سے چاک چلتا ہے۔ کمہار کے ہاتھ کے اندر فن ہے، مٹی کے اندر فن نہیں۔ مٹی تو جب ہے جب ڈھل جائے خود بخود، آپ جب آئیں مرشد کے پاس تو آپ ڈھل جائیں اس کے کہنے پر، نہ کہ یہ کہ آپ مرشد کے اس کان سے سنیں اس کان سے، نہیں میرے خیالات اور ان کے اور، بھاگو یہاں سے، مرشد کو سننے کے لیے کیوں آئے ہو؟ ہم کی ٹیپ ریکارڈر ہیں، جا کر ٹیپ ریکارڈر سے سننے کے لیے، انسان اور ٹیپ ریکارڈر میں تمہیں فرق ہی کوئی نہیں آتا۔ یہ اصلاح کی باتیں اس لیے درمیان میں آ جاتی ہیں کہ اہل بیت رسول نے فقط اصلاح کی ہے، حسن نے گفتگو نہیں کی، حسن نے خلافت چھوڑ کر دکھائی ہے، حسن نے کرسی چھوڑ کر دکھائی ہے۔ آج تک ورنہ یہ تانا ہے کہ علی بھی حریص تھا،
حسن بھی حریص تھا، حسین بھی حریص تھا حکومت اور بادشاہی کے لیے. یہ تانا ہے. حسن نے ٹھوکر لگا کر بتائی نہ میرا باپ حریص تھا نہ میرا بھائی حریص ہوگا. ہم جب بھی ہوں گے ہم حق کے لیے کام کریں گے ورنہ پیچھے ہٹ جائیں گے. ایک دن بھی آپ کہتے ہیں یہ تو شیعہ کا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کس طرح اس شخصیات کو پیش کرتے ہیں. بہت عجیب پیش کرتے، سارا کام خراب کر کے رکھ دیا. ہمارا مقدمہ ان لوگوں نے خراب، ان کی وجہ سے یہ حجاب ہو گیا سارا. ان سے بھی میں کہتا ہوں کوئی ایسا آپ کہہ رہے تھے ہم آپ کا فلاں جگہ پر فلاں ادارے کے اندر سناتے ہیں، سناتے رہو میاں، مجھے تم لوگوں سے کیا غرض ہے؟ ہمیں تو شہرت سے کوئی نہیں. اللہم انی اعوذ بک من لذت شہرہ، یا اللہ میں تو تجھے شہرت کی لذت سے تجھے معاف کرتا ہوں. اللہ کے ایک ولی کہتے ہیں ایک عالم دین آ گئے، میں کسی عالم دین کے پاس چلا گیا اللہ کے ولی، اور جا کر کے اس عالم کی مسجد میں بیٹھے. وہ تھوڑی دیر بعد نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ ہمارے پاس فلاں عالم دین آئے ہوئے ہیں جو بہت بڑے محدث ہیں، یہ بھی آپ کو حدیث سنائیں گے. تو وہ کہتے ہیں میں حدیثیں سنانے کے بعد آیا تو 40 دن تک میرے دل پہ اندھیرا چھا گیا، کیونکہ مجھے اس کے کہنے سے جو لذت آئی نا کہ بہت بڑا شیخ درام محقق فلاں ہے، بلبل واعظ بیات شیر پنجاب، یہ جملے سننے سے بقیت السلف ائمۃ القدوۃ المسلمین فلانا شیخ الحدیث و تفاسیر العالم الجلیل النبیل الحافظ الفلسفی، کتابوں کے اوپر چڑھ کے دیکھا کرے نا، اسے بندہ پہنچتا مولوی تک ویسے ہی فوت ہو جاتا ہے کہ یہ ہے کون جس سے یہ بات کہی. کہ اس کے دل کی لذت، آپ دین لذت سے سیکھنے کے لیے کرتے ہیں تو لعنت ہے آپ کے سیکھنے پر اگر آپ لذتوں کے لیے دین سیکھتے ہیں. عالم کو چاہے لذت سے دور رہے، کوئی آپ کو بڑا عالم کہے نہیں بھائی یہیں پہ بات روک دو، یہیں پہ بات روک دو، سیدھا نام میں کاشف صاحب ہیں دوست ہیں بس ختم. کس لیے آپ جی فلاں جگہ عالم چھوڑے؟ یہ اس ایک لذت سے 40 دن تک ظلمت کا غبار آ جاتا ہے قلب پر، تو وہ آدمی جس نے خلافت کے نظام کو چھوڑا ہوگا اور بادشاہی کے نظام کو چھوڑا ہوگا، اس کا کتنا بڑا، وہ تو کہلاتا تھا بادشاہ اس زمانے میں، لوگ اس کو کہتے تھے خلیفۃ المسلمین. حسن نے وہ بھی چھوڑ دیا، امیر المومنین وہ بھی چھوڑ دیا، الٹا ایک تانا سنا یا آر المومنین، اے مومنوں کو شرمندہ کروانے والے. حسن نے کہا میری بات سنا، العار خیر من النار، میں جہنم کی اس آگ سے بہتر ہے میں دنیا کے اندر شرمندگی اختیار کر لوں. لوگوں نے کہا تمہاری وجہ سے ہمیں ذلت ہوئی ہے کہ ہم نیچے ہو گئے. حسن نے فرمایا اس نیچے ہونے کے اندر بہت بڑی نعمت اور رفت اور بلندی اور جنت ہے، کیونکہ یہ خدا کے لیے نیچے ہوا ہے آدمی، اپنے لیے نہیں ہوا. اللہ کے لیے راستہ چھوڑ دینا، اللہ کے لیے پیچھے ہٹ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ تو یہ اللہ کے لیے، آپ تو ایک گھر پہ قتل نہیں ہو جاتے. اللہ کے لیے جب چھوڑنے پر آئے تو ملک نہیں چھوٹ گیا. کیا ابراہیم نے ٹھوکر ماری اور چھوڑ نہیں دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ٹھوکر ماری اور فرعون کا محل نہیں چھوڑ دیا؟ نبی تو شہزادے اور بادشاہوں کی طرح رہا کرتے تھے. آپ نبیوں کو سمجھتے کہ نبی معاذ اللہ من ذالک کوئی غریب آدمی تھے. دماغ آپ کا خراب ہے، ہمارا نہیں. آپ نے قرآن کو سانگ سے پڑھا ہی نہیں. دولت مند لوگ اور چھوڑ چھاڑ کے خدا کی خاطر سب کچھ آ گئے. آپ سے تو 2 مرلے کے گھر نہیں چھوٹتے. آپ کو کہتے ہیں مر کے غریب گھر لے، کہتے نہیں ادھر زیادہ سہولتیں. یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. دین بچانا بہت ضروری ہو جاتا ہے. جب دین آپ پر آتا ہے تو دین ایک آفات اور قیامت لے کر آتا ہے آپ کے لیے. آپ کا جینا حرام، سونا حرام، کھانا حرام، پینا حرام، اٹھنا حرام، چلنا حرام، پھرنا حرام. آپ بے چین اور مضطرب ہوتے، جی چاہتا ہے کہ یہ گریبان پھاڑ کر بندہ جنگل کی طرف چلا جائے. یہ ہے دین جو تم کو لے کر آتا ہے. دین کہتا ہے کس طرح سو گئے تم جب خدا کی زمین پر 4 سال کی لڑکی کو ننگا ہو کر دکھانا پڑتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تمہارے قلوب کس طرح سے مضطرب نہیں ہوتے ہیں؟ تمہیں اپنی حکومتوں کی اور خدا کے عرش پر جا رہی ہیں فضائیں، اور خدا کا عرش ہل جاتا ہے، ہل جاتا ہے تو سموگ نہ ڈالے اور کیا رحمت کی بارشیں ڈالے تمہارے اوپر. فرمایا ان سے کہہ دو ہم انہیں نادیدہ عذاب دیا کریں گے، ایسے عذاب جو نظر نہیں آئیں گے ہم ان کو وہ دے کر ان کو آزمائیں گے. حسن نے بہت مشکل گزاری ہے، بہت کچھ اس نے کیا ہے. اضطراب امت کے پہ اور اپنی خاموشی کے ذریعے اپنے باپ کی حقوق کے اقدام کو جس قدر مضبوط کیا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. حسن 20 سال کا خاموش رہیں گے، چپ رہیں گے، ہم بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا، تم کیا کرنا چاہتے. اس مسئلے کو حل کیا اور آج تک یہ مسئلہ آپ کے ہاں نہیں حل ہو رہا. حسن چاہتے تھے کہ جب وفاق میں ایک مسئلہ طے ہو جائے تو صوبوں کو کیا اختیار دیے جائیں گے اور کتنی وہ بغاوت کر سکتے، کتنا رک سکتے، کتنا نہیں رک سکتے. کیا صوبے کو گورنر کو مسئلہ آئینی تھا، کانسٹیٹیوشنل پرابلم، اس کو علی حل کر رہے ہیں، حسن حل کر رہے ہیں،
اور اب آپ اپنے کانسٹیٹیوشنل پرابلم کو سمجھنے کو جنگیں ہو رہی ہیں یہ آپس میں ہے، سلف کا موقف یہ ہے، کف لسان کر لو. بات نکالنی قانونی کارروائی کی کہ اگر خلافت اس طرح سے قائم ہو جاتی ہے اور کل کو کوئی آدمی اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے اور حکومت کے خلاف، خلیفہ کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے، وفاق کو مرکز کتنے اختیار میں رکھے گا، مرکز وفاق کو کتنے اختلاف ہیں. آپ اس کو جی حضرت حسن کی صلح، جی علی کی لڑائیاں ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں، ہمیں تو یہ نظر آیا. ہم کانسٹیٹیوشنل پرابلم حل کر رہے ہیں، یہ اپنا مولوی اپنی گدیاں بچا رہے ہیں، یہ اپنے فرقے بچا رہے ہیں. وہ اپنے فرقہ بچا رہا ہے شیعہ، ناصبی اپنا بچا رہا ہے، رافضی اپنا بچا رہا ہے، اہل سنت جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اپنا. فرقے جب بچائیں گے تو قانون کبھی نہیں بچے گا. یہ میری بات آپ سمجھ لیں. پھر فرقے بچاؤ، قرآن نہیں بچے گا، حدیث نہیں بچے گی، کچھ نہیں بچے گا، خدا کا نظام نہیں بچے گا. اوپر سے بات صحیح چلاتے ہیں، نیچے آ کے بدل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. شیعہ کی مجلس میں آپ چل جانا شروع کریں نا تو پہلے بڑی عقل کی 4-5 باتیں کرتے ہیں. تو اگر اس عقل کی باتوں کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کرتے رہے نا پھر تو ٹھیک ہے. بس جوں فضائل کی جانب بڑھنے لگتے ہیں تو عقل جانی شروع ہو جاتی ہے. اور جب بالکل مصائب پر آ جاتے ہیں پھر تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی نہیں پتہ چلتا یہ جھوٹ پڑھ رہا ہے یا سچ پڑھ رہا ہے. اس کی جا کر دیکھ لیں. بات عقل کی چلائیں گے، آیت پڑھیں گے، بڑی عقل مندانہ گفتگو ایسے ویسے بنا کے منطق کے اسلوبوں سے یہ لقطیں جوڑ کے سلائی کڑھائی کشیدہ. بعد میں جو شکل بنتی ہے انتہائی مکروہ. محنت پوری کرتے ہیں کشیدہ کاری کی، یہ بن ایک بریک چیز دیکھتے ہیں. اور جب فوٹو سامنے آتی کسی باحجاب عورت کی نظر نہیں آتی، وہ تو ایک برہنگی ہوتی ہے جو وہ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. علم کبھی کبھی برہنہ پن بھی پیدا کر دیتا ہے. حیاؤں کو سمیٹنا علم کے بس کی بات تو ہے، مگر جب اپنے علم کے ہنر سے آپ حیاؤں کو بے حیائی میں ڈھال دیں تو یہ آپ کو روک کوئی نہیں سکتا. یہ آپ کا کمال ہے. آپ چاہیں تو باحجاب عورت کا اپنی ہی سنگ تراشی سے ایک باحیا مجسمہ تیار کر لیں، آپ چاہیں تو ایک ننگی عورت تیار کر کے بیچ مجمع کے اس کے لگا دیں. یہ تو آپ کا حسن کمال ہے کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. خرد کا نام جنوں رکھ لیا، جنوں کا نام علم کی آپ کیا بات کرتے ہیں. علی کو ایک کانسٹیٹیوشنل پرابلم کو حل کرنا تھا اور علی جاتے وقت اس کانسٹیٹیوشنل پرابلم کو بتا کر گئے حسن کو، اور حسن نے اس کانسٹیٹیوشنل پرابلم کو حل کیا. حسن نے کہا اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ جو زیادہ چیخے چلائے اس کو حکومت دے دو کنٹینر پر کھڑا ہو کر کے، اور پھر وہ مزید چیخے چلائے. یہ تو پچھلے کام خراب کر گئے ہیں. یہی وہ کہا کرتے کہ حضرت علی نے کام خراب کیے ہوئے سارے. جائیں جتنے ناصبی ہیں ان کا یہ الزام ہر آنے والی حکومت کا یہی ہوگا. سب سے جب وہ اپنی حرص کے ذریعے سے اقتدار لے لیتا ہے اور لوگ پھر اس کو کہتے ہیں اب تم ٹھیک کرو، وہ جواب میں یہی کہے گا یہ تو پچھلے کام خراب کر گئے، میں کیسے ٹھیک کر دوں. تو پھر تم نے آگے بڑھنے کا کس طرح جرت کر لی اور کس لیے تم نے کہا کہ اس کو ہٹاؤ ڈرائیور میں بن جاتا ہوں، میں تمہیں لے جاتا ہوں. اس سے پتہ چلا کہ اوپر بھی خراب ہو اور نیچے والے خراب ہوں تب بھی نہیں ٹھیک، نیچے والے خراب ہوں اوپر والے خراب تب بھی ٹھیک نہیں. یہ کلیہ حرام کا کلیہ ہے جو آپ نے اب استعمال کرنا شروع کر دیجیے. اوپر آ جائے ٹھیک تو نیچے والے ٹھیک ہو جائے، نیچے ٹھیک آ جائے تو اوپر والے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ تجربہ تو قائد اعظم نے کر لیا تھا. قائد اعظم اوپر سے ٹھیک تھے، باقی ساری مسلم لیگ 2 نمبر تھی. پھر کیا ہوا پاکستان کا 72 سال ہو گئے اسلام نہیں آیا. یہی مودودی کہتا تھا اور یہی دنیا کہتی ہے اور یہی تجربے میں یہی قرآن کہتا ہے. مسئلہ حل کرنے کی کوشش فرمائیے، الٹی گنگا نہ بہائیے، ہمیں نہ پڑھائیے کہ آپ ہمیں کیا پڑھانا چاہتے ہیں. حسن کو چھوڑ نہیں سکتے کسی صورت میں. حسن تو درمیان میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے. حسن نے تو فیصلہ کیا ہے کہ حکمران دراصل کون ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ نظریہ تھا کہ جس کے پاس تخت و تاج آ جائے وہی حق ہوتا ہے اور وہی قانون ہوتا ہے. اسلام نے آ کر کے اس نظریے کو منہدم کیا. فرمایا نہیں، سب بندے ایک جیسے ہیں اور حق صرف تیرے اللہ کے پاس ہے. جو تیرے رب کو مان جائے وہی حق ہوتا ہے، چاہے وہ تخت پر بیٹھا ہو یا خاک پر بیٹھا ہو، حق وہ ہوتا ہے. ورنہ جس کے ہاتھ میں تخت آ جائے تو فرعون کے ہاتھ میں تخت تھا تو موسیٰ باطل تھے کیا؟ ابراہیم باطل تھے معاذ اللہ من ذالک، جبکہ نمرود کے ہاتھ میں تخت تھا. حکمرانی ابو سفیان اور ابو لہب اور ابو جہل کی تھی، جبکہ رسول ان کے مقابلے مکہ میں بے بس تھے اس زمانے میں. اسلام نے اپنے نظریے کو ایک ڈیفرنٹ انداز سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اسلام کہتا ہے کہ تم لوگوں کو کے لیے فقط جو ہے سروری فقط اسی ایک ذات بے ہمتا کو ہے، باقی تمام ہے دنیا کے اندر بتانے آزری.
اقبال نے یہ کہا تھا کہ اگر شہنشاہیت کسی کو جچتی ہے تو ایک بادشاہ کو جچتی ہے، باقی تو بتانے ہیں آزری، باقی تو وہ گھڑے ہوئے بت ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے گھڑے ہوئے تھے، یہ تو بت ہیں باقی انسان، سروری تو اسی ذات بے ہمتا کو ہے، اس کو جچتی ہیں بادشاہیاں، اس کو سارا کچھ اچھا لگتا ہے، آپ کو اور مجھ کو نہیں لگتا۔ حسن نے آ کر بتایا کہ آپ کیا ابو بکر، اس لیے ابو بکر کی فضیلت ہے کہ ابو بکر خلیفہ تھے، حکمران تھے، اس وجہ سے ہے، یا اس وجہ سے ہے کہ عمر خلیفہ تھے، اس وجہ سے ہے، ورنہ آپ کی ہسٹری جو لکھی گئی ہے، جو کفار کی ہسٹری ہے اور جس کو مسلمان بھی لکھتے ہیں، اس کے اندر 3 لفظ بولے جاتے ہیں، اور کبھی جا کر کے ان 3 لفظوں کو غور کریں۔ اسکندر اعظم نے بھی دنیا فتح کی، اکبر نے بھی دنیا فتح کی، حضرت عمر نے بھی فتح کی۔ تو انگریز رائٹر کیا لکھتا ہے، جو ایتھیسٹ ہوتا ہے، سیکولر ہوتا ہے، وہ آپ کے بچوں کو اور آپ کے نظام کو کس طرح بیوقوف بناتا ہے؟ وہ کہتا ہے الیگزینڈر دی گریٹ، عمر دی گریٹ اینڈ دی اکبر دی گریٹ، تینوں گریٹ، الیگزینڈر، اسکندر اعظم، بت پرست، کافر، مشرک، وہ کیا ہوا؟ دی گریٹ۔ عمر با ایمان آدمی، رسول کہے کہ اس کی آنکھ وہ کچھ دیکھتی ہے کہ اس کی فراست سے ڈر جاؤ، شیطان جس کو دیکھ کر رستے بدل جائے، عمر کی جلالت کو دیکھ کر کے، وہ بھی دی گریٹ۔ اور اکبر جس نے اپنی ہندو رانیوں کو خوش کرنے کے لیے سورج کی پوجا شروع کر دی اور اپنے محل کے نیچے سور بندوا لیے اور مرتد ہو کر مرا، اور ہندوستان میں جو آپ سب مرتدانہ ذہنیت اور انحراف کے پیچھے پھر رہے ہیں نا، یہ اکبر آپ کو بنا کر گیا، ورنہ اس سے پہلے آپ کے سارے سلطان بڑے متقی اور پرہیزگار ہوتے تھے، حرام خور تھا اکبر۔ مت اکبر کے بارے میں اس کو بخشنا نہیں، یہ تو پتہ نہیں اللہ جانے یہ کس قدر بدماش نمرود کے ساتھ جہنم میں جل رہا ہوگا، آپ کو کیا پتا؟ آپ کو تو یہ تو زمانے مجدد الف ثانی نہ اٹھتے تو یہ بچنا ہی تھا، ہندوستان کافر ہو گیا تھا سارا ہندوستان۔ اس لیے جودہ اکبر پہ بنائیں گے جہانگیر، کبھی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ پر فلم نہیں بنائے گا ہندوستان، جودہ اکبر بنا کر آپ کو دیکھیں گے، اور آپ کو جھوٹی فلمیں آپ کو پسند آتی ہیں۔ تینوں دی گریٹ، کافر بھی دی گریٹ، مومن بھی دی گریٹ، مشرک بھی دی گریٹ، مرتد بھی دی گریٹ۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی آنکھ پہچان گئی جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقریر کرتے ہوئے پہلے دن ہی قائد اعظم کا اوتھ لیا، تو اس نے کہا ہندوستان کے اندر جتنی اقلیتیں ہیں ان کے رہن سہن کو سب کو اگر مد نظر رکھا جائے کہ کس نے تاریخ کے اندر اس کو مینج کیا ہے تو ہمیں اکبر کے زمانے کو دیکھنا چاہیے، اکبر دی گریٹ کو چیک کرنا چاہیے۔ قائد اعظم کو اس نے پیغام دیا اپنی تقریر میں، جب قائد اعظم نے اوتھ لیا اور اس کے بعد اس نے جو تقریر کی تو اس نے قائد اعظم کو یہ کہا کہ تم کو ذات پات اور یہ طرح طرح کی قوموں سے واسطہ ہے، تو تم ایک ملغوبہ اور مکسچر سا کر کے لبرل سی حکومت بنا لینا جس میں سارے مذہب اس کے اندر آ جائیں، کھچڑی سی پک جائے۔ یو ہیو ٹو سی دی اکبر دی گریٹ۔ محمد علی جناح تعالیٰ نگاہ بڑی تیز تھی، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آخر میں ایمان لایا، پتہ نہیں کتنے لوگوں سے آگے بڑھ گیا۔ اس کے ایمان کے کیا کہنے، اس کے ایمان کے کیا، سبحان اللہ محمد علی جناح تیری داڑھی مونچھ نہیں، پر تجھ پہ لاکھوں داڑھی مونچھوں والے قربان سمیت میرے اور میرے ماں باپ کے بھی تجھ پہ قربان۔ اٹھ کر تقریر میں اس نے جو جملے کہ میرا دل بڑا ہو گیا، اس نے کہا ہمیں اکبر کی جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیکھیں گے تو آج سے 1400 سال پہلے مدینہ کو دیکھیں گے جہاں رسول اللہ ایمان لے گفتگو۔ جائیے تقریر پڑھیے جس آدمی کے پیچھے آپ چل رہے ہیں۔ اس سے کہا اس زمانے میں دیکھ نو اینڈ نیور، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو دی گریٹ مانوں۔ اسلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ شخصیات نے اگر نظریات کو صحیح معنوں میں قبول کیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے وہ ابو بکر ہوا کرتا تھا، وہ عمر ہوتا تھا، پھر فاروق ہو گیا، پھر عثمان ہوتا تھا، غنی ہو گیا، علی ہوتا تھا، مرتضیٰ ہو گیا۔ کس وجہ سے ہو گیا؟ تم تاریخ میں ان کو خلفائے راشدین رضی اللہ ورضو عنہ ان کے لیے پڑھتے ہو، ذالک لمن خشیہ ربہ۔ اللہ نے قرآن میں رضی اللہ تعالی عنہ کی توجیہ کی ہے کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ رضی اللہ وہی ہے، ذالک لمن خشیہ ربہ، جو تیرے رب سے ڈر گیا وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس زمانے میں ہو جائے، اس زمانے میں ہو جائے یا اگلے زمانے میں ہو جائے، سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر کاشف بھی اگر عباس رب سے زندگی گزار کے تو کاشف بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا اسحاق بھی رضی، مودودی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔
آپ کس دن کی باتیں کرتے ہیں؟ قرآن میں کہ رضوان اللہ کے فرشتوں کی ان کو رضوان حاصل ہے، جا کے پڑھیے نا، یہ رضی کے چیپٹر کو نکال لینا کہ را زا اور الف کے تحت جو آپ یا کے تحت جو آتا ہے آپ نکال کر پڑھیے نا کہ رضی اللہ، رضا، رضوان، یہ کہاں کہاں لفظ آیا اور اللہ نے کن کن کے لیے استعمال کیا ہے؟ اللہ نے کہا بالکل ان کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں جو صلح حدیبیہ کے اندر اس وقت بیعت کر رہے تھے۔ الان جب وہ بیعت لے اذا یبایعونک، جب تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے، جب تو لے رہا تھا، اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے رضی اللہ نہیں تھا؟ الٹی کہانی چلاتے ہو، تو اس کا مطلب پھر اس دن سے رضی اللہ شروع ہوا ہے جس دن سے بیعت لی صلح، اس سے پہلے کوئی نہیں تھے؟ عقل کو ہاتھ مارو میاں، تمہارے نہ کان ہے نہ ناک ہے نہ ہاتھ ہیں، ایسے چہرے کو ہم کیا کہیں؟ یہ تو بت کدے میں رکھنے والی کھوپڑی بھی نہیں ہے۔ کیا سوچتے ہو تم ہمارے سامنے؟ رضوان حاصل کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ اسلام نے کہا نہیں، سپر پاور کچھ نہیں ہوتی، دی گریٹ جس کو عظیم کہا جاتا ہے یہ کچھ نہیں ہوتا۔ دی گریٹ کا تعلق اس سے ہے کہ بندگان عاجز و برگزیدہ ہو کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اپنی، اور صرف اللہ کے بندے بن جائیں، اور اللہ کے بندہ اس کو مانا جائے گا کہ جس کے اندر تقویٰ سب سے زیادہ ہوگا، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو آدمی تقوی میں سب سے بڑھ کر ہے۔ قرآن نے یہ فیصلہ کیا اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ متقی اللہ کے نزدیک وہ ہوگا۔ یہ وہ فکر تھی، یہ وہ کردار سازی تھی، اور یہ وہ ذہن اور فکر کی تربیت تھی جس کے ذریعے سے دولت و فراوانی اور دنیا کو ایک طرف کر دیا گیا۔ ورنہ دی گریٹ بننا ہوتا تو رسول اللہ بن جاتے۔ کیا کہا رسول اللہ کو آ کر کے انہوں نے؟ اگر آپ ایک خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کروا دے دیں، مال چاہتے تو مال دے دیتے، سرداری چاہتے ہیں سرداری دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت اسلامی اگر اس زمانے میں ہوتی تو یہ ضرور کرتی کہ یہ بھی ایک مصلحت کی رائے کہ ہم وہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارا عرب پر قبضہ ہو جائے گا، اس کے بعد ہم وہاں اسلام پھیلا دیں گے۔ If the sun on my right hand, if the moon on my left hand, I would not abandon my faith. میرے دائیں ہاتھ پہ سورج، بائیں پہ چاند رکھ دیں، محمد اپنے عزم سے پیچھے ہٹنے والا اٹھاؤ، جیڑا تیری راہ وچ آیا۔ موہن سنگھ کہتا ہے، اللہ کا کہتا ہے، رب گنجل دار بجارت، رب کو رکھ تندہ، پیچ اس دے کھولن لگیاں کافر ہو جوے بندہ، کافر ہونوں ڈر کے جیویں کھوجاں مول نہ کھنجی، لائی لگ مومن نالو کھوجی کافر چنگا۔ اس میں لکھتا ہے ایک جگہ پر جا کر، تیری وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ تو ایک سنا دیتا ہوں، تیری سوچ عقل دے پر چڑھ گئے، تیری وچار چ تھوتا خیال ہویا، لکھاں انگلاں گنجلاں کھول تکیاں پر تیری زلف دا سدھا نہ وال ہویا۔ اللہ کی شان میں بیان کر رہا ہے۔ اس میں کہتا ہے جیڑا تیری راہ وچ آیا، حسنا حصہ دولتاں دا چوگا پایا تو۔ رب کی راہ میں جو آتا ہے اللہ پہلے چوگا ڈال کے دیکھتا ہے ہمیں چوگے سے پیار ہے یا ہم سے پیار ہے۔ حسنا دا، حرصاں دا تے دولتاں دا، تین چیزیں ڈالتی، مال، عہدہ اور عورت، چوگا ڈال کر دیکھتا ہے یہ میری طرف آتا ہے۔ اب میں سے کتنے وہ چوگا چن لیتے ہیں، کوئی عورت کے پیچھے اللہ کو گوا دیتا ہے، کوئی دولت کے پیچھے اللہ کو گوا دیتا ہے، کوئی عہدوں کے پیچھے اللہ کو گوا دیتا ہے۔ اللہ ہنس پڑتے ہیں، اللہ کہتے تو کہتا مجھے تجھ سے پیار ہے، یہ تیرا پیار ہے جو تجھے فجر کی نماز کے وقت ہی اٹھا سکتا ہے، یہ تیرا پیار ہے۔ دولت کی حرص نے تجھے اتنا کر دیا، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو اب قبر کے پاس جا کے نماز شروع کری، پھر میں تجھے دیکھوں گا کیسے تو کرتا ہے۔ جیڑا تیری راہ وچ آیا، رات کو ایک شادی لیٹ کر کے صبح کی نماز قضا کر دو، تہجد قضا کر دو، ایک لمبا سودا ہو رہا ہے، لیٹ جائیں گے گھر میں، جب لیٹ گھر میں جائیں گے تو لیٹ سوئیں گے تو نہیں، کیا سودا ہو رہا ہے۔ اصولی طور پر جب 5 بج گئے، 6 بجے نکلنے لگے، آپ بندہ آ گیا دو، اور جی سر جی مجھے چیک کر لیں جی، مجھے دیکھ لیں جی، مجھے ایسے کر لیں جی، مجھ سے سودا بیچ لیں، آپ اسی وقت کہیں ٹھیک ہے کمپرومائز کر جائیں گے۔ اللہ نے کہا نو نیور، کمپرومائز نہیں چاہیے ہمیں۔ آپ نے اس کی راہ میں قربانی پر نہیں جی ہم کمپرومائز کر گئے تو پھر ٹھیک ہے۔ شہنشاہی اللہ نے کہا ایسا نہیں، حسن و جمال اور نسوانیت عورت کی پیش ہوئی، لیکن رسول خدا نے صاف کر دیا، سن لو نبی جوان ہیں، 40 ایئر اولڈ ہیں، نبی بوڑھے نہیں ہیں جس وقت یہ سارا کچھ، اس وقت تو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اب سہولتیں آئیں، جب بیٹے بھی نہ ہوں، صرف بیٹیاں ہوں، اور بندہ کہ ٹھیک ہے اب یار اٹھا نہیں جاتا، اب کام کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ہم آپ پہ تھکاوٹ اس وقت طاری ہو جاتی جب ہم 40 کے ہو جاتے ہیں۔ نبی پہ ذمہ داری اس دن ڈالی گئی ذمہ داری جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 40 کے ہو گئے۔ اب کہا نبی اب اٹھ کے کھڑا ہو، اور پھر اتنی رات کے کھڑا ہوا کہ اللہ کو رحم آ گیا کہ بیٹھ جائیے پیارے پیغمبر، ساری رات آپ کا یہ اس طرح سے ہماری عبادت کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ نے مسلمان مورخوں کی تاریخیں لکھی، اور ان تاریخوں کے اندر جا کے دیکھیں بڑے بڑے نام، کتاب العبر آ گئی، تاریخ الملوک والامم آ گئی،
نہیں، اسلام کہتا ہے کہ نہیں، تاریخ لکھو، ان کی تاریخ لکھو جو اہل حق ہیں، چاہے وہ تخت پر ہوں یا نہ ہوں، یہ ہماری تاریخ ہے۔ آپ کی تاریخ پڑھنے کا اصول الٹا ہے۔ وہ جی انہوں نے 75 لاکھ کلومیٹر پہ حکمرانی کی، صلح کے بعد انہوں نے پھر یہ فتح کر لیا، وہ فتح کر لیا، پھر فتح کرنے کے بعد ہوا کیا ہوا؟ پھر تم پیدا ہوئے، پھر کہتے جی یہ ہمارا معاشرہ بتوں کا معاشرہ ہے۔ جب پہلے دن سے آپ تبلیغ کرتے آ رہے تو پھر غلطی کہاں سے ہو گئی؟ کہاں سے ٹریک مڑ گیا؟ جب آپ کی حکومتوں نے اس زمانے میں انتظام کر لیے تھے درس و تدریس کے اور آپ کو دین سمجھایا، تو آپ اتنی مدتوں کے بعد مجھ سے سوال کرتے ہیں رسمیں آپ کو یاد ہیں؟ جی میرے دادے کے ہاں رسم ہوتی آ رہی دودھ پلائی کی، میری تائی کے ہاں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، کلوں کی رسم ہمارے فلاں جگہ سے چلی آ رہی ہے۔ مرگ اور شادی کی رسمیں پرمپرائیں ہیں جی، ٹریڈیشن ہے ہمارے گھر کی، یہ روایت ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ رسمیں، بدعات و خرافات اور روایات یاد ہیں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یاد نہیں ہے۔ اگر تمہاری نسلوں کے اندر سنتیں چلتی آ رہی ہوتی، تم کہتے سنت یہ ہے نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر سنت یہ ہے، یہ تم بھونکتے۔ اب تم جو چلاتے اور چیختے اور اس کے بورڈ اپنے کندھوں پر تم اٹھائے پھرتے، یہ کس وجہ سے ہے؟ خلافت کے انہدام کی وجہ سے ہے نا۔ خلافت ٹوٹ گئی، گر گئی، تم کو سنتیں ملنا بند ہو گئیں، لوگوں نے سنتوں پہ عمل کرنے کے بجائے اس کے الٹے نظام پر کو ماننا شروع کر دیا۔ کیا کرتا حسن؟ آپ کہتے ہیں حسن کوئی کام نہیں۔ حسن نے ایک تشریح کی اپنے نانے کی، کس طرح ایک تشریح کی اس کی کہ میں حکومت جو چھوڑ رہا ہوں میں کیا ہوں؟ میرے نانے نے بتایا کہ حق میں ہی ہوں، ھذا ابنی سید، یہ میرا پتر حق ہے اور سید ہے، یہ باطل پر نہیں ہے۔ تم لوگ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت صلح پر مادہ کرو گے اس کو، یہ نہیں ہوتا، لیکن تمہارے کالے کرتوت اس طرح کے ہیں کہ تمہاری وجہ سے اس کو مفاہمتیں کرنی پڑ جائیں گی۔ یہ میرا پتر تمہاری وجہ سے نیچے ہوگا، پتر نیچے ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے جگر کے دل کے، اس کے سینے کے اندر علی کا دل ہے، میری تربیت ہے، اور فاطمہ کی آغوش سے نکلا ہوا اس کے اندر دودھ پھر رہا ہے، جس کو میں نے 3 نوروں سے پچھلی دفعہ ڈیفائن آپ کو کیا کہ نور مصطفیٰ، نور مجتبی، نور زہرا، 3 سے حسن کی پرورش ہوتی ہے، پھر جا کر حسن بنتا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں حسن ایسے بن گیا، سید بنا ہے کسی بات سے بنا ہے۔ سید 3 نوروں سے، اگر عثمان 2 نوروں سے ہے، سید 3 نوروں سے آیا ہے اس زمین کے اندر۔ آپ کس کے نور کا ذکر کر رہے ہیں؟ 3 نوروں سے آیا ہے، وہ ذوالنورین ہے، یہ ذوالنورون ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نوروں سے آیا ہے۔ وہ تثنیہ پر ہیں، یہ جمع پر ہیں، کیسے آپ بیان کریں گے؟ آپ کو حسن کا نور نظر نہیں آتا؟ حسن نے امت کو اضطراب دیا ہے، اور پھر حسن نے کہا، میں اللہ کے نبی نے کہا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ سردار ہے، یہ بالکل تھا۔ تم لوگوں نے کمزوریاں دکھانی، جب امت دکھائے گی نا کمزوریاں، پھر وہ ٹھیک ہے اس کے سپرد کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا اس کی دوسری حدیث کی تشریح کی کہ خلافت میرے بعد رسول اللہ نے الخلافت ثلاثون بعد سنہ ثم ملکا ذوذا، کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے اور اس کے بعد ظالم بادشاہی آ جائے گی۔ یہ بھی صلح حسن نے واضح کیا، کسی اور نے واضح نہیں کیا۔ حسن نے بتایا کہ آج 41 ہجری اور ربیع الاول کی یہ اتنی تاریخ کو جو میں خلافت ان کو دے رہا ہوں، نظام حکومت ٹرانسفر کر رہا ہوں ان کو، کہیں بتائیں حضرت عمر نے کہا ہو کہ یہ جو ہے اس چیز اہل حل و عقد نے حل کیا؟ فرمایا نہیں، یہ جو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں، نانا کہہ گئے ہیں کہ یہ تو ایک ظالم بادشاہی بن جائے گی، میرے ہاتھ میں رہے گا قلم تو انصاف لکھے گا، ظلم کے ہاتھ میں قلم چلا جائے گا تو بے انصافی لکھے گا۔ بات تو قلم کی ہے، استعمال کرنے والے کی ہے کہ قلم کی ہے؟ بتائیے۔ بات استعمال کرنے والے کی ہے۔ تخت کسی نے استعمال کر لیا ہے تو خلافت راشدہ کے لیے، اور جس نے تخت کو استعمال کیا ہے اس نے اپنے ملک اور اپنی بادشاہی کے لیے، سو وٹ۔ اس لیے حسن کا ذکر اگر نہ کروں تو پھر کس کا ذکر کروں؟ حسن قلب میں کس طرح ہیں؟ حسن کی خاموشی ایک بامعنی خاموشی ہے۔ اس طرح سے اس نے مدبرانہ علمی خاموشی اختیار کر لی، اور حسن علیہ السلام کا دور خاموشی کا دور، متنازع بات کو خاموشی سے حل کرنے کا دور۔ چیخ چیخ کر نہیں کسی بات کو حل کیا جاتا، گرہ کھولنی ہوتی تو وہ ہاتھ سے کھولنی کہ بول بول کے گرہ کھول دی۔ سمجھائیے نا مجھے حضرت ناصر، اگر آپ مجھے سمجھانا چاہتے ہیں سمجھائیے نا۔ جو گرہ لگی ہوتی ہے اس کو آپ ہاتھ سے کھولتے ہیں کہ بول بول کے کھولتے ہیں؟
ہاتھ سے، اس کے لیے اتنی ہی دقیق گرہ جتنی لگی ہوگی اور جتنی باریک گرہ لگی ہوئی ہوگی اور جتنی مضبوط گرہ لگی ہوئی ہوگی، یہ ایسے ہی تھا جیسا ریشم کو گرہ دے دیں اور پھر بعد میں کھلے نہ، اور آپ ریشم کو گرہ دے کر دیکھ کے مجھے کسی دن کھول کے دکھائیے، پھر میں کیسے کھولتا ہوں۔ حسن نے ریشم کی دی ہوئی گرہ کو کھولا ہے، ریشم کی گرہ کو کھولا ہے اپنی خاموشی کے ذریعے۔ اسے کہا لو میاں تم جو اتنے لڑتے تھے، 86,000 کیا لاکھوں صحابہ کرام کا قتل، خون ہی خون سرزمین، اس سرزمین پر جس پر کبھی کافروں کا خون بہتا تھا، اسی رسول خدا کی کے چاہنے والوں کا، نبی کی زیارت کرنے والوں کا خون بہ رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے رسول خدا نے کیسی بڑی بات کہی جو آج تک آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر کیا کہا؟ میرے بعد تم ایک دوسرے کی کہیں گردنیں نہ مارنے لگ جانا، یہی کہا تھا۔ کیا دیکھ کر کہا تھا؟ پیغمبر دیکھ رہے تھے کہ جس جہالت اور جاہلیت کو میں رگڑ کے جا رہا ہوں اپنے پاؤں کے نیچے سے، اس کی کمپلیں کوئی پتہ نہیں کس وقت میں ذرا سی اس کو نمی ملی یہ پھول پھل جائیں گی۔ آپ کو خطبہ یاد نہیں ہے نبی کا؟ مجھے یاد ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے سب وہ ذرا ذرا، ہم جانتے ہیں۔ ہم ایک حدیث سے استدلال نہیں کرتے، ہم جب استدلال کرتے پورے قرآن سے، پوری حدیث سے، پوری فقہ سے، ہم سب سے استدلال کرتے ہیں اور ان کو بتائیں گے ہم کہ کیا ہوا پھر۔ اور پھر اہل دنیا کی خاموشی اور اہل اللہ کی خاموشی میں فرق ہی نہیں سمجھتے۔ کوئی آدمی ڈپریشن سے چپ ہے اور کوئی یاد الہی میں چپ ہے، آپ فرق ہی نہیں سمجھتے۔ بست و کشادگی جو ہوتی ہے اس کا تعلق آپ کے کسی ظاہری فعل سے نہیں ہوتا، بست میں اور کشادگی میں کبھی بھی کچھ بھی ظہور میں آ سکتا ہے۔ بس جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ قبض و بست جو ہوتی ہے یہ دو کیفیات ہیں۔ جس طرح آپ کو قبض ہو جائے اور آپ کا پخانہ رک جاتا ہے تو جسم حشاش بشاش نہیں رہتا ہے، اور اگر وہ ڈیلی اپنے ٹائم پر خارج ہوتا رہے بدن سے سب چیزیں تو آپ حشاش بشاش ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی کو اللہ کی عبادت کرتے کرتے گھٹن سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے، وہ کہتا ہے دل نہیں لگتا ہے، نماز تو پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا ہے۔ کشادگی یہ ہوتی کہ اس سے اس کو انبساط حاصل ہوتا ہے، لذت آتی ہے اس کو اللہ کی ذکر کی۔ اللہ کی ذکر میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کا خیر یہ ہے کہ بندے کو ایمان کی مٹھاس آنے لگ جائے، حلاوت الایمان، جیسے حلوہ کھاتے میٹھے کا پتہ چلتا ہے ایسے سمجھ آئے۔ اللہ کا نام لے تو اس کا دل اور روحاں جو ہے نا اللہ 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 کر کے اس کو خوش کر دیں۔ کبھی آئی آپ کے اوپر دولت 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 تنگ کیا ہوا ہے دولت میں، ڈپریشن 24 گھنٹے، جس کو دولت 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 اس کا دماغ بند ہے، جس کو لذت نہیں آ رہی وہ اپنی عبادت کا کرا لے، ادھر ہی میں نے ادھر ہی بتا دیا ہے، ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں قیامت کے دن تک، یا موت کے وقت کے فرشتوں کو کوئی ضرورت نہیں، ادھر ہی چیک چک کر لیا کرے۔ یہاں بھی تھرمامیٹر رکھے ہوئے ہیں ہم نے، ڈال کے دیکھ لیا کریں کیا۔ قبض و بس کی کیفیت میں ایک ہی کیفیت، شور مچانا ہی نہیں ہوتا سارا کچھ اور چپ کر جانا نہیں ہوتا۔ ولی کو جب کشادگی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ رہا ہوتا ہے، اور وہ چپ بھی بیٹھا ہو تو خدا کے ساتھ جڑا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں اولیاء اللہ کو جب تنہائی کی قید دی جاتی ہے اور کوٹھریوں میں بند کر دیا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اپنی اندر ہی کوٹھڑی کے اندر محفل لگا لیتے ہیں، اندر ہی رنگ جما لیتے ہیں، اندر ہی انجمن بنا لیتے ہیں، اندر ہی محفلیں لگ جاتی ہیں۔ تنہائی کے دن ہیں اور تنہائی کی ہیں راتیں، اب تو دن رات ہوتی ہیں ان سے ملاقاتیں۔ کس کا شعر ہے؟ امام المواحدین فی الزمانہ فی العصر۔ اس دور کا سیاست کے اندر کوئی امام دیکھنا ہے نا جس کے روئیں کے اندر رب کی یاد بستی تھی، اس کو کہتے ہیں حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ۔ جس نے اس کو نہیں پڑھا وہ کسی کو بھی نہیں پڑھا، کسی نہ اقبال وہ کہا یہ تو بہت پیچھے کی باتیں ہیں۔ کبھی اس کے سیاسی دور کو چیک کرنا، آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا سب کچھ چھوڑ چھاڑ گیا اور نبی کے حلیے میں آ گیا، لباس بھی عربی پہن لیا، اس نے کہا میں محمد عربی کے رنگ میں رنگ گیا۔ اس کے پیر نے کہا اگر تو نہیں کرے گا میں تیری بیعت توڑ دوں گا، اٹھ کے تقریر کی، کیا تمہاری بیعت کیا ہے؟ بیعت تو اس دن ہوئی تھی جب ارواح کا میدان لگا، خدا تھا، اور وہاں پر زمین پر آنے سے پہلے خدا نے پوچھا لستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں تو میں نے بیعت کر کے قالوا بلا، ہاں تو میرا رب ہے، تیری اس بیعت پر اس بیعت کو اس بیعت پر قربان کر دیا، جا پیرا بھاگ جا یہاں سے۔ ہم پیر کو وہاں انہوں نے جب جیل میں ڈالا نا
تو وہاں انہوں نے یہ حضور پاک کی شان میں لکھی کہ تنہائی کے دن ہیں اور تنہائی کی ہیں راتیں، اب تو صبح و شام ہوتی ہیں ان سے ملاقاتیں۔ مولانا عبد الماجد دریا پادری نے کہا مولانا بڑے قریب تھے، مولانا مودودی کے بھی وہی استاد ہیں۔ مولانا کہتے ہیں 6 مہینے تک مولانا مودودی روتے رہے مولانا محمد علی جوہر کی یاد میں، گلیوں میں روتے تھے، کہتے میں گلیوں میں روتا تھا ان کو یاد کر کر کے۔ تو عبد الماجد دریا پادری کہتے ہیں میں نے کہا حضور اس کی تشریف فرما دیں، تبسم فرمایا کہ بھائی کچھ باتیں ایسے ہی نکل جاتی ہیں، بتایا نہیں۔ کہا اللہ کے نبی کی زیارت روز ہوتی ہے، کیا تنہائی کے دن ہیں اور تنہائی کی ہیں راتیں، اب تو صبح دن رات ہوتی ہیں ان سے ملاقاتیں، اللہ کے رسول سے دن رات ملاقاتیں ہو رہی، پردہ ہٹا دیا جاتا، کر لو زیارت کتنی کرنی ہے، کچھ اللہ سے مانے نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں انجمن اللہ کے ولی لگا لیتے ہیں۔ یہ محمد علی جوہر کا یہ عالم ہے، تو وہ حسین حسن کی خاموشی جس نے نانا جی کو دن رات دیکھا تھا ممبر پر، اور 14 صدیوں بعد آدمی یہ کیفیت بتا رہا ہے، جو گود محمد رسول اللہ میں کھیلتا ہو، جو داڑھی مبارک سے کھیلتا ہو، جو زبان شیریں کو چوستا ہو، جو لب نازنی سے چومتا ہو، جو کاندھے پہ بٹھایا جاتا ہو، جس کی وجہ سے جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر جایا جاتا ہو، جس کی وجہ سے نمازیں لمبی کر لی جاتی ہوں، جس کی بے چینیوں کو رسول اپنی بے چینی کہہ دے، جس کے بارے میں کہہ دے میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے، یہ نسبت خوک را بعالم فوق، اس زمین کو آسمان سے کیا نسبت، غالب کو نقطہ دان سے کیا نسبت، غالب کو نقطہ دان سے کیا نسبت۔ آپ حسن کی بات کرتے ہیں، میں تو جگر گوشہ رسول حسن پر قربان، میں کیا کل جہان قربان۔ جس کو رسول گود میں لے کر کہیں کہ اس سے پیار کرو جس سے اللہ پیار کرے، اس کی صلح کو میں ایسے سمجھ لوں اس کی معمولی صلح ہے، اس کے اقدام کو میں یہی سمجھ لوں کہ اس نے غلط اور جرم کیا ہے یہ اقدام کر کے، یا میں یہ کہوں وہ ڈر گیا اور بزدل ہو گیا تھا یہ اقدام کر کے، یا میں کہوں وہ بک گیا تھا یہ اقدام کر کے، یا میں کہوں وہ عورتوں کا حریص تھا اس اقدام کے ذریعے سے، یا میں کہوں کہ اس کے اندر اب وہ قوت نہیں رہ گئی تھی۔ یہ عورتوں کا مسئلہ کیا کہ وہ اتنا عورتوں سے لگا گیا تھا، اس میں طاقت رہ ہی نہیں گئی تھی جنگ لڑنے کے لیے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے نبی کے نواسے پہ کیا الزام اور تہمت اور بے غیرتی کا کون سا نشان اٹھایا جا رہا ہے۔ جب ملا مولانا یہ لکھے کہ ان کی شادیوں کا کچھ نہیں پتا وہ کتنی تھی، یہ تو عبد المنان راسخ نے بھی اپنی کتاب کی شروع میں لکھ دی ان کے حالات زندگی، شرم نہیں آتی آپ کو؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا تو لکھا نہیں جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ اس کے اندر لکھا سلسلہ الاحادیث کے اندر کہ 70 شادیاں انہوں نے کی، یہ تو نہیں بتاتے تم۔ بغض حسن ہے نا، ہم بار بار بتائیں ہمیں بغض مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ نہیں ہے، ہم نے تو صرف تمہارا منہ توڑنے کے لیے تم کو بتایا کہ یہ بھی صحاب میں سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کے لیے کوئی آپ اچھی چیز کا لفظ استعمال کرتے، شادیاں ہی نا بٹ ہو گئی ٹھیک ہے، طلاقیں ہو گئی نہیں بسی نہیں رہی، لیکن حسن کے لیے آپ جھوٹی روایتیں گھڑ گھڑ کر لائیں۔ اس لیے مجھے ایک تمہیدی گفتگو آپ سے یہ اتنی زیادہ کرنی پڑی ہے۔ اتنے کام حسن کر جائے، حسن اپنی آنکھوں سے خلافت شیخین دیکھے، اپنے آنکھ سے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حکمرانی حضور کو دیکھے، اور یہ پھر اس کو حدیث کی وضاحت کرنی پڑے گی، وہ کیسے جھک سکتا ہے وہ حسن؟ عزیزو، یہ باتیں ہضم کرنی بڑی مشکل ہیں، لیکن ہم نے آسان کر کے آپ کے دل میں اس لیے اتار دی ہیں کہ تاکہ گواہ رہیں کہ جیسے رسول خدا نے پوچھا تھا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا پہنچا دیا، تو اللہ کے نبی نے کہا اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد۔ تقدیر نے اگر گھیر گھار کے مجھ کو، میں ساری زندگی ممبر سے بھاگتا رہا ہوں، محراب سے، بے عمل آدمی ہوں اور ظالم ہوں اور گناہ گار ہوں، ظلوماً و جہولا ہوں، جو قرآن نے کہا ہے، سیاہ کار ہوں، نہ میرے دن اچھے ہیں نہ میری راتیں اچھی ہیں، میری کسی سے کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں، جوہر کی ہوتی ہوں گی۔ اگر مجھے وقت نے لا کر اس سولی پہ کھڑا کر دیا ہے تو جو میرے قلب میں ہے اور جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے سنا ہے اور جس پہ میں نے اپنی زندگی کو صرف کیا ہے، تو میں کیا رسول خدا کے اس نواسے کی حمایت کے لیے 2-4 لفظ نہ کہوں اس خوف سے کہ کہیں رہوں نہ رہوں؟ رہنا تو کسی نے بھی نہیں ہے یہاں پر، کون رہے گا؟ رہے گا جب محمد عربی نہ رہے تو پھر رہا کون ہے؟ شاعر نے یہ کہا تھا، جب محمد عربی نہیں رہے ہیں تو پھر یہاں رہا کون ہے؟ جب وہی نہیں رہے ہیں، وہ بھی 63 سال میں چلے گئے ہیں، تو ہم 43 سال میں یا 42 سال میں 53 میں چلے، کیا مسئلہ ہے؟ ہم پہ انحصار ہے کیا دین کا؟ ہم پہ منحصر ہے دین؟ خدا کے کروڑوں اربوں بندے زمین پر پھریں، 7 ارب 82 کروڑ لوگ ہیں اس وقت زمین پر، ہر ایک کی ہدایت کا انتظام شہنشاہ حقیقی نے کیا ہوا ہے، ہر ایک کا۔
چند بندوں کو میرے ذمہ لگا دیا گیا تو شکر ہے چند ہی لگے ہیں، اتنے سالوں کا میں حساب کہاں سے دیتا؟ تو میں یہ تم تک جو پہنچاتا ہوں یہی کہتا ہوں، کہہ دو کہ میں تو یہی کہوں گا اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد، لیکن ان باتوں کو سن کر شیعہ نہیں ہونا ہے، کیونکہ ادھر کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زیرو پہ کھڑے۔ اس وقت ان کے سارے علماء زیرو پہ کھڑے، زیرو 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 زیرو۔ مجھے پتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ ایک آدھ عالم دین حیدر بھائی یہاں پر ہیں، وہ ابھی قرآن مجید کا درس دینے کے لیے آئے ہوئے تھے، ہم سننے کے لیے گئے، وہ قرآن پڑھاتے ہیں، زیرو پہ کھڑے۔ ادھر اہل سنت زیرو زیرو زیرو، بند کر دو، بولو نہ بولو نہ، وہاں بول لیجیے بکواس کریے بکواس کریے، وہاں بکواس جاری ہے، یہاں چپ جاری ہے، چپ بولو چپ بولو، ہم نہ چپ ہیں نہ بولو ہیں، ہم تو حق گوئی کا حق ادا کریں گے، حق کریں گے، نہ صحاب کو برا کہیے نہ تنقید کیجیے، ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ خداوند عالم جو ہے اچھائی والا ہی معاملہ کریں گے، جو بھی کرے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا ہی نپٹیں۔ ہمیں تو یہ ہے کہ حقائق کیا ہیں اس کو جیو اور اس سے انسپائریشن لو۔ آپ کیا حسن سے، اب آپ نے اگر حضرت حسن کو سنا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ پھر مجھے اب حضرت حسن کی طرح پہ کیا کرنا چاہیے، یہ سوال آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے۔ مطلب حسین کی طرح میں آپ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بال بچے لو اور یزید کے ساتھ وقت کے ساتھ جا کے لڑ پڑو، یہ تو ایک بات ہے اور سب جانتے ہیں، لوگ لیتے ہیں۔ حسن کی طرح کا کون سا کام کرنا ہے، یہ آپ کے قلب میں اگر سوال نہیں ابھی تک اٹھا اور آپ مجھ سے کرتے نہیں اور پوچھتے نہیں اور بتاتے نہیں، تو اتنی آسانی سے میں بھی نہیں بتانے والا، سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ سوچنا بند کر دیتے ہیں، سوچیں، آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر کیا کیا پہلو ہیں۔ یہ تو زبان رسالت ہے، حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جملے نکلے ہوں اور حدیث ہو صحیح اور لوہا توڑ حدیث ہو، لوہا توڑ حدیث ہو اور سرکار فرما جائیں اور بات کچھ بھی نہ ہو، یہ تیرے بند دماغ کے اندر جو ہے کوئی بات نہیں گھس رہی ہے، ورنہ نور تو روشن ہی روشن ہے، بہت کچھ بتا رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔